محسن عثمانی نبی صاحب سے درخواست کروں گا، نادر صاحب آپ صدر محترم وزرائے کرم تشریف۔ آج کی مہمان خصوصی ڈاکٹر اجمل احمد اصلاحی صاحب، ان سے میں درخواست کر رہا ہوں کہ وزرائے کرم آپ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ پھر یہ جو خطبہ پروفیسر احمد محفوظ صاحب پیش کریں گے، میں ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ وزرائے کرم اسٹیج پر تشریف لائیں۔ ڈاکٹر فیضان اصلاحی صاحب سے میں درخواست کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں۔ ڈاکٹر اورنگزیب اعظمی سے میں درخواست کر رہا ہوں کہ وزرائے کرم آپ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ نادش احتشام سے میں درخواست کر رہا ہوں۔ میں پروفیسر اسلم اصلاحی صاحب سے وزرائے کرم درخواست کر رہا ہوں کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ آج کا یہ سیمینار انور اعظمی ایک بازیافت کے عنوان سے منعقد ہو رہا ہے۔ اس کا افتتاح تلاوت کلام پاک سے ہوگا۔ میں ڈاکٹر شاہ نواز فیاض سے درخواست کر رہا ہوں وہ تشریف لائیں اور قرآن پاک کی تلاوت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. صدق الله العظيم. حاضرین محترم، انور اعظمی ایک بازیافت یہ سیمینار دی مسلم ویلفیئر اینڈ ایجوکیشنل سوسائٹی اعظم گڑھ کے زیر اہتمام منعقد ہو رہا ہے۔ اس سوسائٹی کے تحت اس سے پہلے بھی کئی اہم شخصیات پر بہت بامانی علمی مذاکروں اور سیمیناروں کا اہتمام کیا جا چکا ہے، ملک زادہ منظور صاحب پہ، بیکر صاحب پہ، اور اس کے علاوہ بھی ایسی اہم شخصیات پر اعظم گڑھ میں سیمینار منعقد ہوا
اور ہندوستان کے مختلف علاقوں سے نہ صرف لوگ اس میں گئے بلکہ ان کے حوالوں سے کتاب چھپ کر کے آئی، تو اس سیمینار کی یا اس سوسائٹی کی جو علمی اور ادبی کارکردگی ہے اور ادبی شخصیات کے تئیں جو ایک والہانہ تعلق ہے، جس میں کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے علاقہ یا خطہ، بلکہ اصل چیز ادبی بازیافت ہے، ادبی تعارف ہے، ادبی حوالہ ہے۔ اسی وجہ سے جب ملک زادہ صاحب کے سیمینار ہوا تو اب تک ملک زادہ صاحب کے جو بھی سیمینار یا جو بھی کتابیں آئی ہیں ان میں ایک اہم اور حوالے کے طور پر کتاب شمار کی گئی۔ اسی طرح سے بیکر الصاحی پر جب سیمینار ہوا تو وہ کتاب بھی شائع ہو کر کے آئی، اور اس کتاب کو بھی بیکر صاحب پہ اگر دیکھا جائے تو ان پہ ایک دو جو اہم کام ہوئے ہیں اس میں انتہائی اہم کام ہے بیکر الصاحی فن و شخصیت کے نام سے وہ کتاب نظر آئی۔ نادش احتشام اصلاحی کی جو کوششیں ہیں دراصل ادبی حوالوں کو اور زیادہ اعظم گڑھ اس لحاظ سے بہت ہی ہم یہ کہہ سکتے ہیں علمی اور ادبی لحاظ سے ایک معتبر حوالہ ہے، اور وہاں پہ جہاں بڑی اور اہم شخصیات ہیں وہیں کچھ ایسی شخصیات بھی رہی ہیں جن کے کارنامے تو اہم تھے، جنہوں نے کم عمر میں یا کم عمر کا ان کو جو سرمایہ ملا یا حیات مستعار کے جو دن ملے وہ گرچہ کم تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے کارنامے ان کی عمر کو دیکھتے ہوئے بہت زیادہ ہے۔ انور اعظمی کا معاملہ کچھ ایسا ہی ہے کہ انہوں نے جو کارنامے جو کچھ شاعری، افسانے، کہانیاں، افسانے، صحافت، یہ جو تجربے تھے ان کے، وہ تجربے اپنے آپ میں ایک معتبر حوالہ ہیں۔ بہت سے لوگ وقت کی دھول میں یا وقت کی گرد میں دب جاتے ہیں، لیکن ان کا فن ہی ان کا حوالہ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے نصف صدی کے بعد ہم سب یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ لوگ آتے اگر یہ جو وبا ہے یا یہ جو صورتحال ہے، ہم نے خود ہی کوشش کی کہ بہت ہی مختصر اور منتخب لوگوں تک ہی دعوت دی جائے تاکہ بہت زیادہ بھیڑ نہ جمع ہو جائے یا حکومت کی جو گائیڈ لائن ہے اس کو ہم فالو نہ کر سکیں۔ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے بہت ہی منتخب نہ صرف یہ کہ اسٹیج کی اس طرف بلکہ اسٹیج کی دوسری طرف بھی یہ کوشش کی، اور اسی وجہ سے بہت ہی مختصر لوگ ہیں۔ تو آج کا یہ پروگرام اس میں کئی حوالوں سے گفتگو ہوگی انور اعظمی صاحب پر، لیکن میں سب سے پہلے گزارش کروں گا ڈاکٹر اورنگزیب اعظمی سے جو یہاں جامعہ ملیہ اسلامیہ کے شعبہ عربی میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں، وہ تشریف لائے اور باقاعدہ مہمانوں کا، حاضرین کا خیر مقدم کریں۔ دائش پر بیٹھے ہوئے جن میں اکثریت یا تو شاعر ہو یا وہ شعر قومی کا اعلیٰ اور حاضرین سیمینار، السلام علیکم۔ انور اعظمی صاحب کا تعارف مکمل اور جامع تعارف ان کی شاعری کا گفتگو ہمارے محترمہ پروفیسر محمد حفیظ صاحب فرمائیں گے، جو کہ شاعر ہیں اور ابھی سے انور اعظمی صاحب پر کچھ کہنے سے پہلے میں چند اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں۔ شاعر کہتا ہے: اقبال کرم می نظر ارباب ہمم را، اقبال کرم می نظر ارباب ہمم را، حکمت نہ خلق بیشتر لا غلام را، حضرت دنیا علم آشوب نہ کردم، حضرت دنیا علم آشوب نہ کردم، زیبا پریشان رسم علم را، عرفی مشکا ہی رہے ناتس مشکا، عرفی مشکا ہی رہے ناتس مسکاس، آہستہ کے رہتم ایک قدم را، اشدار کی نغمہ بے کہوں سرودن، اشدار کی نغمہ بے کہوں سرودن، مردش رہے کونین، مردش رہے کونین، وہ مدینے درودن را۔ دوسرا شاعر کہتا ہے: بخولت افضال بمورت الحکمین، بخولت افضال
باقی بشر فی ظاہر دین، وہی شاعر کہتا ہے وَلِمُدَاءُ لَيْسَ يُجَابُ وَلِمُدَاءُ لَيْسَ يُجَابُ وَالْبِرُّ لَيْسَ فِيهِ مَعْرُوفٌ۔ اور یہ شاعر جس کا شعر ہم سب کو یاد ہوگا، فَلَا تُبْقِي بِسِقْنٍ وَاسْقِنَا وَلَا تُبْقِي قُرُورًا لَنَا، اور جس سے شراب نہیں ملتی کہتا سبندی کا ساڑھنا میں معامل وکان کا سمجھنا زمینہ، اور اس سے وہ کہتا ہے حلال آئے احد علینا فلا نفقت الجاہلین، اور اس کا یہ شعر کو ضرور مثل ہے اذا بلغ الفقار لنا کبیر کثیر من الجواب المستعجلین۔ دوسرا شاعر کہتا ہے عسل کرب الذی یبسط فیہ یکون وراء فضل قلیل، عسل کرب الذی یبسط فیہ یکون وراء فضل قلیل ویمنی فی العداء ذو بناء ویمنی فی العداء ذو بناء ووضع للفعال یہ شعرا ہے، اور یہ آخری شاعر شعرا تو بہت ہے، آخری شاعر جو ہے ہمارے شاعر ہیں انور اعظمی صاحب، انور میری اذان سے کچھ نہ ہو مگر، کہتے ہیں انور میری اذان سے کچھ نہ ہو مگر باتوں گزاری تیرو باتوں گزاری تیرو، وہی شاعر کہتا ہے زمانہ پھر چلا مجھ کو زمانہ پھر چلا مجھ کو مٹانے خدایا ہمت شبیر دینا، زمانہ پھر چلا مجھ کو مٹانے خدایا ہمت شبیر دینا، میرے دشمن کو ہر سامان میرے دشمن کو ہر سامان عطا کر تجھے مولا میری تقدیر دینا۔ یہ وہ اشعار ہیں جو ان شعراء کے ہیں جو کمون ہو سکتا ہے جنہوں نے 13, 14, 15 سال میں شاعری کی ہو، یا جن کی وفات 30-32 سال میں ہوئی، 35 سال میں، 35 سال سے نیچے ہی کچھ ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں ان کی شاعری میں جہاں انقلاب ہے وہ ٹھہراؤ ہے، جہاں جوش جذبہ ہے وہ بھی ہے، جہاں وہ جذباتی باتیں کرتے ہیں وہاں اور فلم کی باتیں بھی کرتے ہیں۔ تو ہمارے شاعر انور اعظمی شعراء کی اسی سب سے تعلق رکھتے ہیں جن کی عمر کل 35 سال ہے۔ آپ کی پیدائش 19 جولائی 1936 میں ہوئی اور آپ کی وفات 6 مارچ 1961، تقریباً 35 سال کی۔ آپ جس کام سے تعلق رکھتے ہیں اس کے بعد میں شاعر نے وجہ کہا ہے یہ مہوارہ شریفوں کا مقام ہے، یہ مہوارہ شریفوں کا مقام ہے، جہاں کی زمین اس کی چہاروں آسمان ملے جاتی ہے کہ چہاروں میں بتائیں گے کیونکہ اسی گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں، بات وہاں نہیں کرتے۔ یہ میرے استاد مولانا محمد علی عیسائی صاحب سنایا کرتے تھے، اور انہیں کے کہنے پر ہم نے انور اعظمی صاحب پر کئی مقالے عربی زبان میں اور بعد میں اردو میں بھی مقالے ہیں، اور بعد میں انور اعظمی صاحب کو شادی کے طرف ہم پہنچے تو وہاں اس کو ریسرچ کرائی۔ انور اعظمی جس کاروانے سے تعلق رکھتے ہیں وہ شعراء کا تعلق ہے، کیف اعظمی صاحب، راشد اعظمی صاحب، خود انور اعظمی صاحب اور اسلم صاحب تشریف رکھتے ہیں، بھی شاعر ہیں، تو شعراء کے لیے شاعر ہیں جہاں سب آپ تعلق ہوتا ہے۔ میں انور اعظمی صاحب کو زیادہ نہیں کروں کیونکہ ہمارے صاحب بات کریں گے۔ انور اعظمی صاحب اصلاح کے فائدے تفصیل تھے اور شیخ خالد سے بھی استفادہ کیا، اور ان کی سرپرستی ہم سب کے سرپرست مولانا عیسائی کی زیر نگرانی ہوئی، اور انہوں نے جہاں ایک طرف تو وہی کے ویکرم تھے وہی وہ طریق اسلامی سے جمہوریت تھے جو باقاعدہ وہ اس سے ضرور تھی، اور جہاں بھی گئے انہوں نے طریق اسلامی کا علم کیا، زندگی سے لے کے انقلاب تک، انقلاب آواز اور جتنے بھی پرچے رہے جس کے وہ ایڈیٹر رہے یا اس میں وہ کام کرتے رہے، تو سب میں انہوں نے ادبی اسلامی کی ترجمانی کی۔ اور آپ کی شاعری پر ہم دوسرا تبصرہ کریں گے، لیکن ان کے چند اشعار میں پیش کرتا ہوں، آپ اندازہ لگائیں گے کہ وہ شاعر کس طرح کے تھے۔ ملت اسلام کی شریان کو ہے ضرورت گرم و تازہ خون، ملت اسلام کی شریان کو ہے ضرورت گرم و تازہ خون کی، اور یہ شعر و سخن کی محفلیں، اور یہ شعر و سخن کی محفلیں
بانٹتی ہوئی دنیا اپنی۔ وہی شاعر کہتا ہے نواسنجی سے بہتر ہے خاموشی، نواسنجی سے بہتر ہے خاموشی جو مایوسی کو سرمایہ سکھن کا، نواسنجی سے بہتر ہے خاموشی جو مایوسی کو سرمایہ سکھن کا، توقع پھر ہنرمندوں سے کیا ہو، توقع پھر ہنرمندوں سے کیا ہو اگر یہ کام پرچم سے کفن کا۔ وہی شاعر کہتا ہے مجھ کو بے ننگ و نام، مجھ کو بے ننگ و نام کہتا ہے میری میں کو حرام کہتا ہے، مجھ کو بے ننگ و نام کہتا ہے، آج کے دور میں مجھ کو بے ننگ و نام کہتا ہے میری میں کو حرام کہتا ہے۔ یہ وہی شیخ ہے جو دولت کو زر علیہ السلام کہتا ہے۔ تو آپ دیکھیں شاعر جو ہے وہ اور خاص طور سے وہ نسل جو تاج محل پہ لکھی ہے، جو لوگ یہاں عربی جانتے ہیں، انگریزی جانتے ہیں اور اردو سے دلچسپی رکھتے ہیں، وہ دیکھیں کہ تاج محل پہ بہت کچھ لکھا گیا ہے، کافی نظمیں لکھی گئی ہیں، عربی میں بھی، اردو میں بھی، انگریزی میں بھی، ٹیگور میں بھی تاج محل پہ لکھا ہے، لیکن نور صاحب نے جو تاج محل پہ نظم لکھی وہ ایک دم ہے۔ اس کا آخری شعر ہے عقل کچھ کہتی ہے دل کا اور بھی پیغام ہے، عقل کچھ کہتی ہے دل کا اور ہی پیغام ہے، کاش تو بھی باعث رسوائی اسلام ہے، کیونکہ جب وہ نبی الرحیم آیتوں کا اصول تو اسلامی میں تمام اپنے مہمانوں کا حاضری کا استقبال کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ ہم سب طلباء عظیم کی شاعری کی افسانہ کی مقال نگاری ان کی ثقافت سب سے سنیں گے، اشعار سنیں گے اور اس پہ ہم آگے کام بھی کریں گے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر رمزیب اعظمی صاحب، اور میں کلیدی خطبے کے لیے پروفیسر احمد محمود صاحب آپ تشریف لائیں اور انور اعظمی ایک بازیافت آج کے یہ سیمینار ہے، اس سیمینار کے حوالے سے کلیدی خطبہ پیش کریں پروفیسر احمد محمود، شعبہ اردو، جامعہ ملیہ اسلامیہ۔ السلام علیکم۔ صدر مجلس اور میرے محترمہ پروفیسر عثمان ندوی صاحب، مہمان خصوصی محترم ایوب اصلاحی صاحب، ڈاکٹر اورنگزیب اعظمی صاحب، حکیم نازی شیخ شام اعظمی صاحب، میرے عزیز عمیر منظر، فیضان اسلامی صاحب، اور سامنے صف سامعین میں ایک محترم شخصیات تشریف فرما ہیں، صدر امام قادری صاحب ہیں، ہمارے سہیل انجم صاحب ہیں، شفقت اعظمی صاحب ہیں، اور برادر مکرم اسلم اصلاحی صاحب یہاں تشریف فرما ہے۔ دائرے کے اکبر اعظمی صاحب کے چشم چراغ اور ان کی یہاں تشریف آوری، ان کی موجودگی میرا خیال ہے کہ اس سیمینار کی معنویت اور اہمیت میں مزید اضافے کا سبب نہیں ہے۔ میں بڑے پس و پیش میں ہوں کہ پہلی بات تو مجھے ایسا احتشام صاحب نے یہ کہا کہ کلیدی خطبہ آپ کو پڑھنا ہے، میں کہاں اس قابل ہوں کہ کلیدی خطبے کے بوجھ کو سنبھال سکوں۔ پہلے یہ نہیں آپ قابل پڑھنا ہے، بڑی بڑی شخصیات موجود ہیں ان سے، لیکن وہ مصر ہو گئے۔ بہرحال یہ میں اعتراف کر لوں، شاید اور بھی لوں، کہ انور اعظمی صاحب کے بارے میں نام تو سنا تھا، کچھ ایک دو چیزوں کے بارے میں معلوم تھا، لیکن باقاعدہ مجھے ان کی زیادہ تصنیفات کو یا ان کی کتابوں کو دیکھنے کا اتفاق اس سے پہلے نہیں ہوا۔ تو اس سیمینار کے انعقاد کا ایک فائدہ شاید میرے کم از کم میرے لیے یہ بھی ہوا
کہ اس بہانے ان کی جو کتابیں ہیں، ان کی جو تحقیقات ہیں، ان کو کم از کم ٹھیک سے توجہ سے دیکھنے اور پڑھنے کا خوشگوار اتفاق ہوا کرے گی۔ میں اس کے لیے بھی بہت شکر گزار ہوں۔ میری یہ معمولی تحریر جو بھی ہے، یہ اس کو آپ لوگ یہاں بڑے وائٹ لوگ جمع ہیں اور ان کے سامنے کچھ پڑھنا، کچھ بیان کرنا اپنے کو بڑے امتحان میں ڈالنا۔ بہرحال میں صدر محترم کی اجازت سے معزز حاضرین، سب سے پہلے میں مسلم ویلفیئر اینڈ ایجوکیشنل سوسائٹی اعظم گڑھ کے ارباب ہر وقت، بالخصوص اس کے صدر جناب ڈاکٹر نیاز احمد داؤدی اور کنوینر سیمینار جناب امین نازش شام اعظمی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے انور اعظمی مرحوم سے منسوب اس مذاکرے میں مجھے شرکت کی دعوت دی، اور اسی کے ساتھ یہ بھی سوچتا ہوں کہ اس بات کا شکریہ کن الفاظ میں ادا کروں کہ مجھ جیسے کم علم کو انور اعظمی جیسی بلند مرتبہ علمی شخصیت کے بارے میں ہماری علمی و ادبی تاریخ کے مختلف ادوار میں کچھ ایسی شخصیات گزری ہیں جن کی مدت عمر بہت مختصر رہی۔ ابھی اورنگزیب آزمی صاحب نے عرفی کے اشعار سنائے۔ عرفی اتنا بڑا فارسی کا شاعر اکبر کے دربار سے وابستہ تھا، ان کی بھی عمر کوئی 35 سال مختصر رہی، لیکن انہوں نے جو نقوش چھوڑے اس کی اہمیت و افادیت تادیر قائم رہی۔ مگر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر ان آثار پر وقتاً فوقتاً اثر نو نظر نہ ڈالی جائے تو وہ دھندے پڑنے لگتے ہیں اور اس سے ہماری تہذیب و تاریخ کو ناقابل تلافی نقصان سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ اس صورتحال کی عکاسی کے لیے فارسی کا یہ مشہور شعر شاید بہت موزوں کہا جا سکتا ہے کہ تازہ خواہی داشتن گرداب ہے سینہ را، گاہے گاہے باز خاں ای دفتر پارینہ۔ کہیں کہیں دفتر پارینہ کے بجائے قصہ پارینہ را بھی مصیبت ملتا ہے۔ تاریکی کی ایک خوفناک فضا کاری، نور و ظلمت میں آمیزش ہمیشہ سے ہوتی آئی ہے، لیکن اس وقت کا سما ہی کچھ اور ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے گویا خواجہ حافظ یہی کہیں موجود ہے اور سینہ را گاہے گاہے باز خاں ای دفتر پارینہ را۔ کہیں کہیں دفتر پارینہ کے بجائے قصہ پارینہ را بھی مصیبت ملتا ہے۔ انور اعظمی ایک بازیافت کے موضوع پر اس سیمینار کا انعقاد دراصل اسی دفتر پارینہ کی بازخوانی سے عبارت ہے۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں سینے کے داغوں کو تازہ اور روشن رکھنا اس لیے بھی بہت ضروری ہے کہ ہمارے جذبات و احساسات کے چاروں طرف تاریکی کی ایک خوفناک فضا کاری ہے۔ نور و ظلمت میں آمیزش ہمیشہ سے ہوتی آئی ہے، لیکن اس وقت کا سما ہی کچھ اور ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے گویا خواجہ حافظ یہی کہیں موجود ہے اور زبان حال سے کہہ رہے ہیں اینچ شوریز کے در دور قمر بی بینم، اینچ شوریز کے در دور قمر بی بینم، ہما آفاق ارز فتنہ و شر بی بینم۔ میں نے تمہید میں یہ باتیں اس لیے کہی ہیں کہ انور اعظمی کی پوری شخصیت جس بنیادی فکر کی حامل تھی اور وہ اپنے عہد میں وطن اور دنیا کو جس زاویے سے دیکھ رہے تھے، وہ فکری زاویہ وہی تھا جو کسی بھی انسان دوست اور تعمیری فکر کے حامل ادیب اور اہل قلم کا ہوتا ہے یا ہونا چاہیے۔ ان کی اس فکر کی تشکیل میں بلا شبہ مدرسۃ الاصلاح جیسی عظیم درسگاہ کا بڑا کردار رہا، جہاں سے وہ نہ صرف فارغ التحصیل ہوئے بلکہ مولانا اختر حسن اصلاحی
اور مولانا امین احسن اصلاحی اور مولانا ابو اللیث اصلاحی ندوی جیسی بلند پایہ علمی ہستیوں سے قصب فیض کریں۔ انور اعظمی مرحوم نے محض 35 برس کی عمر پائی۔ دنیا کی قابل ذکر شخصیات کی علمی اور ادبی فتوحات کی عمومی صورتحال کو سامنے رکھیے تو یہ مدت نہایت قلیل کہی جا سکتی ہے، لیکن اس قلیل مدت میں بھی انور اعظمی نے اپنی تصنیفات کا جو سرمایہ چھوڑا ہے اسے دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ پھر یہ امر بھی قابل توجہ ہے کہ تصنیفی کاموں کے علاوہ انہوں نے تحریک اسلامی سے وابستہ ہو کر ملت اسلامیہ کے لیے بھی قابل قدر خدمات انجام دی۔ انور اعظمی کی افتاد طبع اور فکری رجحان کے بارے میں ان کے رفیق اور دوست کوثر اعظمی نے اذان سحر کے طویل تعارف میں لکھا ہے، اقتباس: انور قدرت کی طرف سے ایک نہایت ہی بیدار ذہن اور مستقل روح لے کر پیدا ہوئے۔ سلیم الطبیع کا جامع سچ مچ ان پر راست آتا تھا۔ اسلامی تعلیم نے اس رنگ کو اور زیادہ گہرا اور پختہ بنایا۔ اسلام اور ملت اسلام کی قسم کرسی و زبوں حالی پر ان کا دل خون کے آنسو ہوتا اور ہمہ وقت انہیں مسترد رکھتا۔ ان کی امنگوں اور آرزوؤں کا ایک ہی مرکز و محور تھا اور وہ تھا اسلام کو غالب اور ملت اسلام کی شیرازہ بندی کر دینا۔ اقتباس پر اس اقتباس سے انور اعظمی کے ذہن و فکر اور شخصیت کی سچی تصویر ہمارے سامنے روشن ہو جاتی ہے۔ انہوں نے تقریباً 8 سال کا عرصہ برما موجودہ میانمار میں گزارا، جہاں ان کی صحافتی صلاحیتیں پوری آفتاب کے ساتھ منظر عام پر آئی۔ وہاں انہوں نے پہلے 7 روزہ البراق سے اپنی صحافتی زندگی کا آغاز کیا، پھر روزنامہ پرواز اور بعد میں 7 روزہ انقلاب کی ادارت سے منسلک ہو کر برما کے میدان صحافت میں اپنی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ خیال رہے کہ انور اعظمی ابتدا میں رسالہ زندگی رام پور سے بھی وابستہ رہ چکے تھے اور اس کی ادارت کے دوران انہوں نے کئی نہایت اہم مضامین سپرد قلم کیے۔ انور اعظمی کی شخصیت میں تحریک اسلامی کے خط و خال اور فکر اسلامی کی جڑیں کس قدر پیوست تھیں، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے ان موضوعات سے متعلق کئی نہایت اہم اور کارآمد مضامین تحریر کی۔ ان میں چند مضامین مقالات کے عنوان سے کتابی صورت میں شائع ہوئے ہیں اور اب ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ان مضامین کے عنوانات سے ہی مصنف کی اصالت فکر اور زاویہ خیال کا بخوبی علم ہو جاتا ہے۔ یہ عنوانات کچھ اس طرح ہیں: شرک کا نقطۂ آغاز، توحید کے مختلف مراتب، دین میں تحریک اسلامی کا انقلابی طریقہ کار، فرد اور جماعت، تحریک اور تعمیر افراد۔ یہ 3 حصوں میں یہ مضمون 3 حصے ہیں اس کے: تحریک اور تعمیر افراد، سماجی انقلاب اور سماج کی بنیادیں۔ ان مضامین کے مطالعے میں جو بات سب سے پہلے متاثر کرتی ہے وہ مصنف کا طرز تحریر ہے، جو ان کے فکر و خیال کو پوری صراحت اور جامعیت کے ساتھ ہمارے سامنے لاتا ہے۔ دوسری صفت ان مضامین کی یہ ہے کہ اگرچہ یہاں بیشتر وہی باتیں بیان ہوئی ہیں جو پہلے کہی جا چکی ہیں، لیکن جن دلائل اور مثالوں کے ساتھ انہیں بیان کیا گیا ہے اس سے نفس مضمون زیادہ دلکش اور رسوخ انگیز معلوم ہونے لگتا ہے۔ ان مضامین سے یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ انور اعظمی کو ملت اسلامیہ کے حقیقی مسائل کے ساتھ ساتھ دیگر اقوام ملل کے خوب و زشت کا بھی نہایت گہرا شعور حاصل ہے۔ یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مضمون بعنوان تحریک اور تعمیر افراد سے ایک اقتباس نقل کر دیا جائے، جس سے مصنف کی فکری نہج اور طرز بیان کی خوبی کو واضح طور پر محسوس کیا جا سکے۔ اقتباس: سوسائٹی فی نفس ہی بری یا بھری نہیں ہوتی، بلکہ افراد کے کردار اور افکار سے اس کی حیت وجود میں آتی ہے، اور افراد کے اوپر جو چیز سب سے زیادہ اثر انداز ہوتی ہے وہ تحریک ہے۔
تحریک ہی ان کے سوچنے اور سمجھنے کا انداز متعین کرتی ہے، ان کے سامنے حسن و قبح کا معیار رکھتی ہے، ان کو زندگی کے مسائل پر غور کرنے کے لیے مخصوص نقطہ نظر دیتی ہے، ان کے فکر و عمل کے لیے سانچے ڈھالتی ہے۔ اس لیے تحریک کی بنیاد جتنی پاکیزہ ہوگی، سوسائٹی اتنی ہی پاک و صاف ہوگی۔ اگر تحریک کی بنیادیں فساد کی اینٹوں اور بے حیائی اور بد اخلاقی کے چونے گارے سے استوار کی جائیں گی تو لامحالہ اس تحریک کے زیر اثر جو سماج وجود میں آئے گا اس کے اندر بھی وہی خرابیاں رینگتی ہوئی نظر آئیں گی۔ میرا خیال ہے کہ سوسائٹی اور تحریک کے رشتے کے تعلق سے جو بات یہاں بیان ہوئی ہے وہ اس سے زیادہ وضاحت، سادگی اور تاثیر کے ساتھ نہیں کہی جا سکتی۔ صحافتی اور علمی میدان کے علاوہ انور اعظمی نے تخلیق ادب کے میدان میں بھی اپنی گوناگون صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر اردو زبان و ادب کی خدمت انجام دینے کا بیشبہ کام انجام دینے کا کام کیا۔ اس میدان میں بھی ان کے تخلیقی آثار ہمیں اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ ان کی صحافتی اور تحریکی سرگرمیوں کو دیکھتے ہوئے یہ بات قابل لحاظ معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے اتنی قلیل مدت حیات میں شاعری اور افسانہ نگاری کے ذریعے اپنی تخلیقی شخصیت کو خاطر خواہ نمایاں کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ ان کے باقاعدہ افسانوں کی تعداد 22 ہے جو افسانے کے نام سے کتابی صورت میں شائع ہو چکے ہیں۔ ظاہر ہے یہ افسانے اس دور میں لکھے گئے جو منشی پریم چند کی وفات کے فوراً بعد کا زمانہ ہے۔ اس وقت پریم چند کی افسانہ نگاری کے اثرات پوری ادبی فضا پر چھائے ہوئے تھے۔ انور اعظمی کے افسانوں کو دیکھ کر پہلا تاثر یہی ابھرتا ہے کہ انہوں نے پریم چند سے خاص طور پر اثر قبول کیا ہے۔ یہ اثر پذیری افسانوں کے پلاٹ اور خاص کر اس عہد کے ہندوستان کی دیہی زندگی اور افراد پر مبنی ہے۔ لیکن جہاں تک بیانیہ کا تعلق ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پریم چند کے سیدھے سادے بیانیہ سے قریب ہوتے ہوئے بھی ایک حد تک مختلف ضرور ہے۔ یہ اختلاف کرداروں کی نفسیات اور افسانے سے پیدا ہونے والے تاثر کی سطح پر محسوس کیا جا سکتا ہے۔ مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان افسانوں میں انور اعظمی کا زیادہ زور کہانی بیان کرنے سے زیادہ کہانی سے پیدا ہونے والی تاثیر کو خلق کرنے پر صرف ہوا ہے۔ سیدھے سادے اور سپاٹ بیانیہ پر مبنی افسانوں کی کامیابی کا ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ ان میں کہانی کے پلاٹ سے زیادہ وہ اثر آفریدی ہمیں متوجہ کرتی ہے جو افسانہ نگار اپنے بیانیہ سے پیدا کر دیتا ہے۔ پریم چند کے بھی بہت سے کمزور افسانے آج بھی اس لیے پڑھے اور پسند کیے جاتے ہیں کہ ان میں تاثیر کی فراوانی پیدا کی گئی ہے۔ انور اعظمی کے یہاں بھی یہی کیفیت دیکھنے کو ملتی ہے۔ خیال رہے کہ یہاں پریم چند سے ان کا موازنہ مقصود نہیں ہے، کیونکہ پریم چند کی افسانہ نگاری کے سامنے انور اعظمی کا فن بہرحال کم رتبہ ٹھہرتا ہے۔ البتہ اس حقیقت سے انکار نہیں ہو سکتا کہ انور اعظمی کے افسانے اپنے دائرے میں مخصوص کیفیت اور تاثیر کے ساتھ اپنی جگہ رکھتے ہیں۔ ان کے افسانے یکسانی، ابھار، دوپٹے کا پردہ اور سرپنچ اپنی اثر آفریدی کے لحاظ سے خاص طور پر پڑھے جانے کا تقاضا کرتے ہیں۔ انور اعظمی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کی تخلیقی شخصیت کا سب سے کامیاب اور نمایاں اظہار ان کی شاعری میں ہوا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تخلیقی نثر کی کیفیت و کمیت کے مقابلے میں ان کی شاعری کا پلہ کچھ گراں ٹھہرتا ہے۔ اس کا ایک سبب تو یہ ہے کہ ان کے 2 مجموعے کلام ہیں۔ پہلا اذان سحر جو 350 صفحات پر مشتمل ہے اور جس میں نظمیں اور چند رباعیات و قطعات شامل ہیں، اور دوسرا مجموعہ نالہ شب جو غزلوں پر مشتمل ہے۔ اذان سحر پہلی بار 1967 میں یعنی انور اعظمی کے انتقال کے 6 سال بعد شائع ہوا تھا، اور ابھی 2017 میں اس کا تازہ ایڈیشن منظر عام پر آیا ہے۔ اس مجموعے کے تازہ ایڈیشن میں رشید احمد صدیقی کی ایک مختصر تحریر شامل ہے
جو انہوں نے بطور تبصرہ سپرد قلم کی تھی۔ یہاں اس کی چند سطریں نقل کرنا نامناسب نہ ہوگا۔ رشید صاحب لکھتے ہیں اقتباس: انور اعظمی بڑی کم عمری میں اس جہان سے اٹھ گئے، مشکل سے 35 سال جیے ہوں گے، لیکن اس تھوڑی مدت میں انہوں نے جیسی قابل قدر خدمات اعزاء و احباب، مذہب و اخلاق، معاشرہ اور شعر و ادب کی انجام دیں، وہ حیرت انگیز ہے۔ مرحوم ان غیر معمولی نوجوانوں میں تھے جن کی سیرت کا پرتو ان کے کلام میں اور کلام کی شہادت ان کی سیرت میں ملتی ہے۔ یہ امتیاز معمولی نہیں ہے، ورنہ بالعموم ہمارے نوجوان شعراء اپنے کلام کو جلد سے جلد اور ہر قیمت پر شہرت دینے کے لیے اکثر عوام پسند اور ناشائستہ خیالات و جذبات اور لب و لہجے سے رنگ و آہنگ یا لمس و لذت دینے کی طرف مائل رہتے ہیں۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے رشید صاحب یہ بات آج کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں، یہی صورت سے کوئی زیادہ مختلف صورت نہیں۔ اب یہ اقتباس چل رہا ہے: پچھلے 30-35 سال سے اردو شاعری کے ساتھ طرح طرح کے بہانوں سے جیسی بے تکلفی بڑھتی گئی ہے وہ کسے نہیں معلوم۔ ان حالات اور ایسی فضا میں اذان سحر کی اشاعت یقیناً نیک فعال ہے۔ اقتباس پر یہاں صاف محسوس کیا جا سکتا ہے کہ رشید صاحب نے انور اعظمی کی قابل قدر علمی و ادبی خدمات کا اعتراف کرنے کے ساتھ اشاروں میں کچھ ایسی باتیں بھی کہہ دی ہیں جو بحث طلب ہیں۔ خیال رہے کہ رشید صاحب نے یہ باتیں 1968 میں کہی، جب ہمارے یہاں جدید نظم کی نئی صورت نظم آزاد کے نام سے پوری طرح قائم اور مستحکم ہو چکی تھی۔ مزید یہ کہ اسی زمانے میں جدیدیت کے زیر اثر شاعری اور افسانے کے میدان میں تجربہ پسندی کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ رشید صاحب چونکہ روایتی مزاج کے ادیب تھے، اس لیے نئی تبدیلیوں کو انگیز کرنا شاید ان کے لیے ممکن نہ تھا۔ میرا خیال ہے کہ شاعری کے ساتھ طرح طرح کی بے تکلفی برتنے سے ان کی مراد انہی تبدیل شدہ صورتوں سے ہے۔ ایسے میں ان کے پیش نظر چونکہ اذان سحر کی تمام نظمیں پابند صورت میں تھیں اور ان میں فکر و خیال کا اظہار بھی زیادہ تر براہ راست انداز میں نظر آیا، اس لیے اس کی اشاعت کو انہوں نے نیک فعال تصور کیا۔ اس سلسلے میں میرا معروضہ یہ ہے کہ اذان سحر کی پابند نظموں کو محض اس لیے حسن و دلکشی کے حامل نہیں کہا جا سکتا کہ وہ روایتی حیت میں کہی گئی ہے۔ یہ نظمیں انور اعظمی کے افکار و خیالات کی نمائندگی تو ضرور کرتی ہیں، لیکن ان میں شاعرانہ ہنرمندی کے وہ عناصر بڑی حد تک مفقود ہیں جن کے بغیر کوئی نظم معیاری یا اعلیٰ شاعری کی سطح تک نہیں پہنچتی۔ اقبال اور جوش کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ان دونوں شعراء کے یہاں بنیادی وسیلہ اظہار پابند نظمیں، لیکن جہاں تک شاعرانہ خصوصیات کا تعلق ہے تو جوش صاحب کہیں سے اقبال کے قریب نہیں پہنچتے۔ اذان سحر کی نظموں کی سب سے بڑی کمزوری ان کی غیر ضروری اور اکتا دینے والی طوالت ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاعر دانستہ طور پر نظم کو طول دینا چاہتا ہے۔ اس سے شاعر کی پرگوئی کا اظہار تو ہوتا ہے، لیکن نظم کی جامعیت اور تاثیر مجروح ہوتی ہے۔ جو نظمیں نسبتاً مختصر ہیں ان میں خیال ایک حد تک مکمل اور جامع صورت میں ظاہر ہوا ہے، لیکن وہاں بھی بیان کا کھلا پن اور اکہری سطح نظم کو فنی لحاظ سے زیادہ بلند نہیں ہونے دیتی۔ یہاں بطور مثال ایک نسبتاً مختصر نظم مساوات ملاحظہ کیجیے، جس سے صورتحال مزید واضح ہو جائے۔ سرد کو میں نے کہا آزاد تو گل نے کہا، اس کی مت ماری گئی ہے ہوش سے بیگانہ ہے۔ دہر کے آئیں اگر دو ہوں تو مٹ جائے جہاں، ایک ہی معیار پر آبادی و ویرانہ ہے۔ رند کی آنکھوں میں سب ہیں انجمن کی یادگار، شمع کشتہ بھی نشانے لاشے پروانہ ہے۔ ایک ہی میں ہے مگر محفل سجانے کے لیے منہمک از قید
خمتا گردش پیمانہ ہے، کھیت کا پابند دہقاں اور محمل کا جنوں، قید صحرا میں رہے یا نہ رہے دیوانہ ہے، بندگی فطرت میں ہے آزاد ہو سکتا نہیں، کل جہاں ایک صید ہے صیاد ہو سکتا نہیں، یہ ہوس یہ شہرت و دولت کی سیدھی بیڑیاں، عیش کا دلدادہ انسان بھی ہوا نخچیر غم، پھول قید سینہ چاکی سے پریشاں شام و صبح، اشک سامہ اوس کے پیروں میں ہے زنجیر رم، بحر و بر مجبور ہیں یہ دشت و در مجبور ہیں، ایک ہی غم کے ستائے افسر و مزدور ہیں۔ یہ نظم ہے پوری مساوات۔ جو کیفیت اس نظم میں ہے کم و بیش وہی کیفیت مجموعے کی بیشتر نظموں میں دکھائی دیتی ہے۔ ان نظموں کے تعلق سے ایک بات جو شدت سے محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ انور اعظمی نے اقبال کے طرز بیان سے شعوری طور پر اثر قبول کرنے کی کوشش کی۔ یہ اثر پذیری جا بجا لفظیات اور تراکیب کی صورت میں بھی محسوس ہوتی ہے، لیکن اس بات کو میں قابل اعتراض اس لیے نہیں سمجھتا کہ ہر دور میں بڑے شعراء سے استفادہ کرنے اور متاثر ہونے کا رجحان موجود رہا ہے۔ اس مجموعے میں ایک نظم اے ہمالا کے عنوان سے شامل ہے جو مسدس کی حیثیت میں 11 بندوں پر مشتمل ہے۔ صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ نظم اقبال کی نظم ہمالا کو سامنے رکھ کر کہی گئی ہے جو ان کے پہلے مجموعے بانگ درا میں شامل ہے۔ ملحوظ رہے کہ اقبال کی ہمالا بھی مسدس میں ہے اور اس میں کل 8 بند ہیں۔ پہلے اقبال کی نظم کا پہلا بند دیکھیے کہ ظاہر مشہور، اے ہمالا اے فصیل کشور ہندوستان، چومتا ہے تیری پیشانی کو جھک کر آسماں، تجھ میں کچھ پیدا نہیں دیرینہ روزی کے نشان، تو جواں ہے گردش شام و سحر کے درمیان، ایک جلوہ تھا کلیم طور سینہ کے لیے، تو تجلی ہے سراپا چشم بینا کے لیے۔ اب اے ہمالا کا پہلا بند ملاحظہ کریں۔ اے ہمالا اے گزشتہ دور کے محکم نشان، سینکڑوں صدیوں کے گزرے تیرے آگے کارواں، مشورے دیتے ہیں جتنے بزم گردوں میں نہاں، مشورے دیتے ہیں جتنے مشورے دیتے ہیں جتنے بزم گردوں میں نہاں، کہہ دیا کرتا ہے تیرے کان میں ابر رواں، 5 دریا اشک غم سے آج بھی معمور ہے، زخم وہ کیا ہیں جو سینے میں تیرے مستور ہیں۔ اس مثال کے پیش نظر میں صرف اتنا کہنے پر اکتفا کروں گا کہ اقبال جیسے عظیم شاعر سے اثر پذیری کا یہ رنگ وہ بھی کم عمری کے عالم میں بلا شبہ قابل داد ہے۔ شاعری کے دوسرے مجموعے نالے شب کو سامنے رکھ کر میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ انور اعظمی کی شاعرانہ صلاحیت کا سب سے عمدہ اور دلنشیں اظہار ان کی غزلوں میں ہوا ہے۔ اس مجموعے کا مختصر تعارف مدرسۃ الاصلاح کے فاضل استاد محمد ایوب اصلاحی مرحوم نے تحریر کیا ہے اور مفصل مقدمہ بعنوان انور اعظمی بحیثیت غزل کو مرحوم شبنم سبحانی کا تحریر کرتا ہے۔ اس میں کوئی کلام نہیں کہ یہ غزلیں مضامین اور طرز بیان کے اعتبار سے روایتی رنگ کی حامل ہیں، لیکن صنف غزل کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ ہر شاعر کو پورا موقع دیتی ہے کہ وہ بقدر توفیق اپنی شعر گوئی کی صلاحیت کا بھرپور مظاہرہ کر سکے۔ چنانچہ غزل اچھے شعر کا تقاضا کرتی ہے، خواہ وہ روایتی طرز میں کہا گیا ہو یا جدید اور نئے طرز میں۔ کچھ لوگ اس غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں کہ غزل میں سارا زور نئی بات کہنے پر صرف ہونا چاہیے۔ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ شعر کا فنی لحاظ سے دلکش اور خوبصورت ہونا اولین شرط ہے، اس میں مضمون خواہ کچھ بھی بیان باندھا گیا ہو۔ نئی یا پرانی بات بذات خود شعر کی فنی قدر و قیمت کی ضامن نہیں ہوتی۔ نئی یا پرانی بات بذات خود شعر کی فنی قدر و قیمت کی ضامن نہیں ہوتی۔ اس روشنی میں نالے شب کی غزلوں کو ہم دیکھتے ہیں تو ایسے اشعار جا بجا نظر آتے ہیں جو ہمیں خوشگوار احساس سے ہمکنار کرتے ہیں۔
یہ غزلیں ہمیں یقین دلاتی ہیں کہ انور اعظمی کو فارسی اور اردو غزل کی روایت کا گہرا شعور حاصل تھا، کیونکہ روایت کے پختہ شعور کے بغیر روایتی طرز میں بھی اچھے اور کامیاب شعر نکال لینا آسان نہیں ہوتا۔ مجموعے کی پہلی غزل کا مطلع ہی ہمارے دامن دل کو کھینچ لیتا ہے۔ مطلع ذرا سنیے کہ حسن گل نور سحر رنگ بہاراں ہونا، حسن گل نور سحر رنگ بہاراں ہونا، ان کو دشوار ہوا جاتا ہے پنہاں ہونا۔ حسن گل نور سحر رنگ بہاراں ہونا، ان کو دشوار ہوا جاتا ہے پنہاں ہونا۔ اس شعر پر تو اگر تفصیل سے گفتگو کی جائے تو بڑا وقت صرف ہوگا، لہٰذا میں نے صرف یہ مضمون نہ جانے کتنے رنگ سے باندھا جا چکا ہے، لیکن یہاں مصرع ثانی ایسے برجستہ پیرائے میں ادا ہوا ہے کہ اس کی جتنی داد دی جائے کم ہے۔ کچھ اور اشعار ملاحظہ کیجیے، دیکھیے شعر کیا شعر نکالا ہے بھائی پہ، تو واقعی موج میں اس طرح لہرائی، موج میں اس طرح لہرائی کہ بجلی بن گئی، موج میں اس طرح لہرائی کہ بجلی بن گئی، میرے ہونٹوں تک نہ پہنچا تھا کہ ساغر جل گیا۔ اب دیکھیں کیسا مکمل اور پوری دلیل کے ساتھ شعر کہا ہے کہ موج میں اس طرح لہرائی، بجلی کے ساتھ لہرائی کا لفظ بھی دیکھیے، اور موج کو ظاہر کہ لہرائی ہے، موج میں اس طرح لہرائی کہ بجلی بن گئی، میرے ہونٹوں تک نہ پہنچا تھا کہ ساغر جل گیا۔ ایک شعر اور سنیے کہ تنگیے جام سے رسوا ہے میں ناب کا رنگ، تنگیے جام سے رسوا ہے میں ناب کا رنگ، ہوا کم ظرفی سے چرچا میرے افسانے کا، تنگیے جام سے رسوا ہے میں ناب کا رنگ، ہوا کم ظرفی سے چرچا میرے افسانے کا۔ اس شعر کے پہلے مصرعے کو سامنے رکھ کر، یعنی تنگیے جام سے رسوا ہے میں ناب کا رنگ، اس شعر کے پہلے مصرعے کو سامنے رکھ کر مرزا بیدل کے درج ذیل شعر کو دیکھیے تو اندازہ ہوگا کہ مضمون سے مضمون کا چراغ کس طرح جلاتے ہیں۔ بیدل کا شعر ہے کہ دل اگر میداشت وسعت بے نشاں بودی چمن، دل اگر میداشت وسعت بے نشاں بودی چمن، رنگے میں بیرون نشست از بس کے مینا تنگ بود۔ یعنی کہہ رہا ہے کہ میرے دل کے اندر جو شراب ہے، سر شراب، وہ تو ہمارا دل کا مینا اتنا تنگ تھا کہ شراب زیادہ ہوئی تو چھلک گئی، تو باہر جو رنگ باہر نکل پڑا ہے وہ رنگ جو ہے یہ دنیا میں سارے باغ کی صورت میں کھلا ہوا ہے۔ اگر میرے دل میں یہ تنگی نہ ہوتی، اگر وسعت ہوتی تو یہ کوئی باغ کچھ نظر ہی نہ آتا، سارا رنگ تو میرے دل ہی کے اندر ہوتا۔ دل اگر میداشت وسعت بے نشاں بودی چمن، یہ چمن جو دنیا میں دیکھ رہا ہے بے نشان ہوتا ہے، اس کا وجود ہی نہ ہوتا، کیونکہ سارا رنگ تو میرے دل ہی کے اندر موجود تھا۔ رنگ میں بیرون نشست از بس کے مینا تنگ بود۔ ظاہر ہے کہ انور اعظمی نے تنگیے مینا کا پہلو تو یہیں سے لیا، لیکن مضمون کو بالکل مختلف جہت دے کر شعر کو تازہ کر دیا۔ اب کچھ اشعار اور سنیے کیا شعر نکالا ہے صاحب۔ صحرا نورد ہے تیرے کوچے کو چھوڑ کر، صحرا نورد ہے تیرے کوچے کو چھوڑ کر، حیراں ہوں میں کہ غیرت مجنوں کو کیا ہوا۔ صحرا نورد ہے تیرے کوچے کو چھوڑ کر، صحرا نورد ہے تیرے کوچے کو چھوڑ کر، حیراں ہوں میں کہ غیرت مجنوں کو کیا ہوا۔ شعر دیکھیے کہ کیا کیا خجل ہوئے صف محشر میں آج ہم، کیا کیا خجل ہوئے صف محشر میں آج ہم، سر پر جو تیغ یار کا احسان نہیں رہا، سر پر جو تیغ یار کا احسان نہیں رہا۔ کیا کیا خجل ہوئے صف محشر میں آج ہم، سر پر جو تیغ یار کا احسان نہیں رہا۔ شعر کیا زبردست شعر کہا ہے کہ ضبط غم بھی دل مسکین پہ تھا، ضبط غم بھی دل مسکین پہ ستم تھا انور، ضبط غم بھی
दिले मिस्कीन पे सितम था अनवर, आज मैं चीख के रोया हूं तो आराम आया। देखिए कैसा मुकम्मल शेर बनाया कि ज़ब्त गम भी दिले मिस्कीन पे सितम था अनवर, आज मैं चीख के रोया हूं तो आराम आया। हसरते परवाज का सारा भरम जाता रहा, हसरते परवाज का सारा भरम जाता रहा, मैं रिहा होने पे भी तकता हूं मुसैयाद का। हसरते परवाज का सारा भरम जाता रहा, कितने मानवी इम्कानात ही नशा, मैं रिहा होने पे भी तकता हूं मुंह सैयाद का। अब देखिए शेर के दैरो हरम तो शेख व बरहमन में बढ़ गए। अब देखिए ये मज़ामीन जो हैं ये बहुत नए मज़ामीन नहीं है, सारे मज़ामीन हमारी रवायती शायरी में फारसी उर्दू में सब पहले से सैकड़ों तरह से कहे जा चुके हैं, लेकिन ऐसे मज़ामीन में ऐसे शेर, ऐसे ताज़ा शेर निकाल लेना ये मामूली बात नहीं है। दैरो हरम तो शेख व बरहमन में बढ़ गए, अब फिर बता कि तुझको पुकारें कहाँ से हम। दैरो हरम तो शेख व बरहमन में बढ़ गए, अब फिर बता कि तुझको पुकारें कहाँ से हम। हालांकि मीर साहब ने इसका एक शेर जवाब दिया है, शेर सुनिए मीर का कि दैरो हरम से गुजरे अब दिल है घर हमारा। जाहिर मीर तो भाई बड़ा शायर है, अजीम शायर है, तो वो देखिए कैसे पहलू निकालता है। दैरो हरम से गुजरे अब दिल है घर हमारा, है खत भी साबले पर सैरो सफर हमारा। कि दिल के लिए आबला लफ्ज आया है खत भी साबले पर सैरो सफर हमारा। लेकिन यहाँ भी जो ये कह रहे हैं कि ये जो शाइया और इस्तिफामिया जो अंदाज है कि अब फिर बता कि तुझको पुकारे कहाँ से हम। वक्त मिलने का मगर कोई मुकर्रर कीजिए, वक्त मिलने का मगर कोई मुकर्रर कीजिए। सॉरी मैं दूसरे बार में पढ़ गया था। वक्त मिलने का मगर कोई मुकर्रर कीजिए, गर यहाँ मुमकिन नहीं तो रोज़े महशर ही सही। वक्त मिलने का मगर कोई मुकर्रर कीजिए, गर यहाँ मुमकिन नहीं तो रोज़े महशर ही सही। और देखिए आपने का मजमून, रोए हैं खारे दश्त से खुलकर के आपने, रोए हैं खारे दश्त से खुलकर के आपने, कितनी जुदाइयों की शिकायत की होगी। आबलों का खारे दश्त के साथ खुल के रोना, आबला कि उसका खुलने नहीं, उसका फूट जाना है, उसका खुल जाना, ये भी मान लीजिए इसमें ये पहलू भी है कि रोए हैं खारे दश्त से खुलकर के आपने, कितनी जुदाइयों की शिकायत की होगी। और ये शेर तो मैं हैरान रह गया कि अभी जैसे उर्फी का शेर पढ़ा, उर्फी वगैरह तो खैर ख्यालबंदी और मजमून आफरीनी के बड़े बड़े शायर बादशाह हैं, लेकिन मुझे अनवर आज़मी की गज़लों में भी कई जगह ऐसे अशार मिले कि जहाँ उन्होंने मजमून को इस तरह बांधा है कि बिल्कुल ये लगता है कि पहलू बिल्कुल एकदम नया पहलू पैदा करता है। देखिए यहाँ इस शेर को कि जाहिदों पर है नशा तारी गुरूर ज़ुहद का, जाहिदों पर है नशा तारी गुरूर ज़ुहद का, जो है मैखाने से बाहर वो भी मैखाने में। इसको कहते हैं ख्यालबंदी, जो है मैखाने से बाहर वो भी मैखाने में है। यानी दूसरे में से वो दलील बढ़िया करते, जब वो गुरूर ज़ुहद का नशा जब कह दिया है तो जाहिर बात है कि बाहर जो है वो भी मैखाना ही है, जो है मैखाने से बाहर वो भी मैखाने में। फैज़ का लाजवाब और मशहूर ज़माना शेर है, सबको याद है कि वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, वो बात उनको बहुत लाजवाब शेर, कोई शक ही नहीं। ऐसे शेर के सामने इसी मजमून को फिर से बांधने की हिम्मत करना कोई मामूली बात नहीं। मुलाजा कीजिए अनवर आज़मी कि अब उसी बात से बनती है कहानी क्या क्या, अब उसी बात से बनती है कहानी क्या क्या, मेरे अफसाने में जिस बात का मज़कूर नहीं। अब उसी बात से बनती है कहानी क्या क्या, मेरे अफसाने में जिस बात का मज़कूर नहीं। बनती है कहानी क्या क्या का फिक्रा रख कर
انور اعظمی نے معنی کے امکانات کو بہت وسیع کر دیا۔ مثال میں جو چند اشعار پیش کیے گئے ان سے اتنی بات تو ثابت ہو گئی کہ روایتی طرز اختیار کرتے ہوئے مستعمل مضامین کو بھی اس طرح بڑھتا جا سکتا ہے کہ عمدہ اور معیاری اشعار کہے جا سکے۔ انور اعظمی کی غزل گوئی کو یقیناً ان کی شاعرانہ شخصیت کا سب سے روشن پہلو کہا جا سکتا ہے۔ میں اس سیمینار کے منتظمین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے انور اعظمی جیسی جامع کمالات شخصیت کا بات کی بازیافت کا مستحسن فریضہ انجام دیا۔ شکریہ۔ بہت شکریہ پروفیسر احمد محفوظ صاحب، آپ نے انور اعظمی کی شخصیت اور ان کے فن کے مختلف گوشوں پر اور آخر میں ان کی غزلوں کے حوالے سے بڑی بامانی اور بڑی جامع گفتگو فرمائی۔ ہم آپ کے لیے کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور اب میں گزارش کروں گا آج کے مہمان اعزازی، ہم سب کے جامعہ میں سینئر اور اردو ہسٹری یا تاریخ و ثقافت کے بہت نامور اسکالر ڈاکٹر فیضان اصلاحی صاحب سے تشریف لائیں اور اس موقع پر اپنے خیالات پیش کریں۔ آپ ان دنوں ایک عرصے سے نیشنل آرکائیو سے وابستہ ہیں اور بڑی اہم چیزیں وہاں سے دریافت کر کے لاتے رہتے ہیں۔ میں گزارش کر رہا ہوں فیضان صاحب سے کچھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ایک روزہ سیمینار میں انور اعظمی صاحب پر اور ان کے اشعار پر احمد محفوظ صاحب نے بہت ہی اچھی گفتگو کی۔ یقیناً اپنے دور کا وہ شاعر جو ایک تحریک سے وابستہ رہا، اس نے ان حالات کو اور اس وقت کے تقاضوں کو اپنی غزلوں میں، اپنی نظموں میں پیش کیا۔ ان کے دونوں مجموعے قابل مطالعہ ہیں اور تاریخی پہلو سے بھی کئی اشعار کی طرف یہ رہنمائی ملتی ہے کہ بعض مورخین یہ کہتے ہیں کہ تاج محل کی بنا میں بیت المال کا پیسہ صرف ہوا، اگر معاشی حالت کے لیے وہ استعمال ہوتا تو اس وقت کی قوم بہت ہی مستحکم ہوتی، جیسا کہ وہ شعر کی تاج محل پر بہت مشہور تاریخی بیک گراؤنڈ یہ بھی ہے کہ اخر کچھ کہتی ہے دل کا اور ہی مقام ہے، کاش تو بھی باعث رسوائی اسلام ہے۔ تو یہ جو قومی خزانہ تھا وہ یقیناً ایک بادشاہ کی اپج نے ایک شاہکار دیا، لیکن ملت کا وہ خزانہ جو بیت المال کا مصرف تھا وہ ایک خیالی اپج یعنی حشت بہشت کا خیالی تصور یعنی جنت کا تصور زمین پر اتارا گیا۔ اسی طرح سے انور اعظمی کے بہت سارے اشعار اس فکری اور تحریکی سمت میں اشارہ کرتے ہیں جسے یقیناً تحریک اسلامی کہا جا سکتا ہے۔ آپ اس نقطۂ نظر سے بھی اگر ان کے اشعار کا مطالعہ کریں تو بہت سارے گوشے کھلیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ اور اب میں بہت احترام کے ساتھ ڈاکٹر اجمل ایوبی اصلاحی صاحب سے درخواست کر رہا ہوں
ہمارے یہاں جو ادبیات عربی میں علم و تحقیق کی روایت ہے اور جس کی روشنی سے اردو زبان مدد بھی استفادہ کرتی رہتی ہے، اس کے ایک معتبر حوالے کا طور پر ڈاکٹر راجن شریف صاحب کا میں گزارش کر رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور محترم حاضرین، حقیقت یہ ہے کہ میری جگہ سامعین میں ہے، لیکن یہ ناظر صاحب کی ستم ظریفی ہے کہ انہوں نے مجھے اسٹیج پر بیٹھا دیا۔ انور اعظمی صاحب کی شاعری اور ان کی زندگی کے جتنے حوالے ہیں، ان حوالوں پر تو آپ اس سیمینار میں جو حضرات مقالے پیش کریں گے آپ ان سے سنیں گے، اور کلیدی خطبے میں پروفیسر احمد محفوظ صاحب نے تو ایسی اچھی سی گفتگو کی ہے تو وہ گفتگو کافی ہے اس نشست کے لیے۔ میں کچھ متفرق باتیں، کچھ یہ متن جو ہے، میں متن کو چھوڑتا ہوں، متن تو ہے انور اعظمی کی زندگی اور شاعری اور ان کے کارنامے، میں کچھ حاشیے لکھتا ہوں یا پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ یہ متفرق باتیں ہیں جو شاید کسی مضمون میں کہنا اور کسی مرتب مضمون میں کہنا مشکل ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ خزانہ صحت کا جو دوسرا ایڈیشن شائع ہوا، پہلے ایڈیشن میں انور اعظمی صاحب کی ایک تصویر تھی، دوسرا ایڈیشن اس تصویر سے خالی ہے۔ وہ تصویر ہوتی تو اس جوان رانا کی تصویر بھی آپ دیکھتے جو 35 سال میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا اور اپنے پیچھے اتنے متنوع قسم کے حوالے اور اتنی جہتیں چھوڑ گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ پہلے ایڈیشن میں ان کے دوست جناب کوثر اعظمی صاحب کا بڑا طویل مقدمہ تھا، تقریباً 85 صفحے کا۔ یہ صحیح ہے کہ مجموعے کے لحاظ سے یہ مقدمہ بےحد طویل تھا، لیکن پہلا ایڈیشن تو چھپ چکا تھا، دوسرے ایڈیشن میں اسے مختصر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اب اس کی ایک حیثیت تاریخی بن گئی تھی، تو اسے اگر مکمل شائع کر دیا گیا ہوتا تو زیادہ اچھا ہوتا۔ اس مقدمے کی ایک خاص بات یہ ہے، مجھے نہیں معلوم کہ برما میں اردو صحافت پر کوئی کام ہمارے ہاں ہوا ہے یا نہیں، لیکن اگر نہیں ہوا ہے تب تو اس مقدمے کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے کہ جو اصل مقدمہ ہے اس میں برما میں اردو صحافت کے بارے میں موجودہ جو مختصر مقدمہ ہے اس سے زیادہ کچھ معلومات ہیں۔ ایک بات یہ کہنی چاہیے، انور اعظمی صاحب کا پورا گھرانہ ماشاءاللہ ہم آفتاب است۔ ان کے چھوٹے بھائی پروفیسر اسرار احمد صاحب جو فزکس کے نامور پروفیسر تھے، نامور سائنٹسٹ تھے اور تہذیب الاخلاق کے ایڈیٹر بھی رہے کچھ دنوں تک، وہ ان کے چھوٹے بھائی تھے، سب سے چھوٹے بھائی۔ جو مجلے بھائی تھے اشتیاق اعظمی صاحب جو راشد اعظمی کے نام سے تخلص سے جانے جاتے ہیں، جو شاعری میں ان کا مجموعہ کلام غالباً کس نام سے، نشاط غم کے نام سے ان کا مجموعہ کلام بھی چھپا ہوا ہے۔ اس موقع پر ایک حاشیے کے طور پر، چونکہ یہ سارے ان کے مضامین اور افسانے اور ان کے یہ دونوں مجموعے یہ انہی کی کوشش سے شائع ہوئے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ اس مجلس میں کچھ ان کا ذکر خیر بھی ہو جائے۔ انہیں ہم ماسٹر اشتیاق صاحب کہتے تھے، وہ ایک بڑا کاروبار ہوتا تھا
بڑے صاحب ثروت اور مخیر تھے وہ، لیکن اصل بات یہ تھی کہ بڑے ان کی رسمی تعلیم تو بہت کم تھی، لیکن وہ جیسے باذوق، خوش پوش، خوش ذوق، خوش کلام شخص تھے، ایسے بہت کم ملتے ہیں۔ اور ان سے گفتگو کر کے تو کسی شخص کو یہ اندازہ ہی نہیں ہو سکتا تھا کہ ان کی رسمی تعلیم اتنی کم تھی، ایسی اعلیٰ اور نفیس گفتگو کرتے تھے، اور مخاطب کو مطمئن کرنے کا تو ایسا ہنر انہیں آتا تھا کہ بڑے بڑے لوگ جن کے بارے میں ہم سمجھتے تھے کہ وہ اپنی رائے سے ہرگز دستبردار نہیں ہو سکتے، لیکن وہ جب گفتگو کرتے تھے تو ان کے سامنے وہ چپ جاتے تھے۔ مدرسۃ الاصلاح کے ایک ناظم اور بڑی شخصیت مولانا بدر الدین اصلاحی صاحب تھے۔ مولانا بدر الدین اصلاحی صاحب جیسے بہت سے لوگ اعظم گڑھ کے دیہاتوں میں زمینداری کی نگرانی میں یا وکالت کے پیشے میں رہ کر وہیں گمنام ہو گئے، اگر انہیں موقع ملتا کسی یونیورسٹی میں جا رہنے کا، آگے بڑھنے کا یا مجلسوں میں شریک ہونے کا، تو وہ ایسے لائق، فاضل، ایسے ذہین، دراک، خاص ذہن رکھنے والے لوگ تھے کہ ایسے لوگ بہت کم ملتے ہیں۔ اس میں ایک وہ بھی تھے، ان کی صحبت انہوں نے اٹھائی تھی اشتیاق صاحب، یعنی راشد اعظمی صاحب، ان کے بڑے بے تکلفی بھی تھے، دوست بھی تھے، ان کے خرد بھی تھے، دوست بھی تھے، اور ان کی صحبت میں ان کا سارا علم، راشد اعظمی صاحب کا سارا علم، ساری ان کی معلومات، وہ سب کرشمہ تھا اصل میں ان کی صحبت کا، مولانا بدر الدین صاحب اصلاحی کی صحبت کا۔ انہوں نے ہمارے اعظم گڑھ میں کچھ ایسا رواج نہیں ہے، تذکروں کا رواج نہیں ہے، نہ شعراء کے تذکرے لکھے جاتے، نہ علماء کے تذکرے لکھے جاتے، اکا دکا کتابیں آپ کو ملیں گی۔ اس زمانے میں سرائے میر میں، قصبہ سرائے میر میں جہاں مدرسۃ الاصلاح ہے اور ایک شعراء کی ایک کہکشاں تھی، ناطق اعظمی صاحب، کوثر اعظمی صاحب، انجم اعظمی صاحب، بیتاب اعظمی صاحب، پھر راشد اعظمی صاحب، ان میں سے کتنوں کے مجموعہ کلام راشد اعظمی صاحب نے، یعنی انور اعظمی صاحب کے چھوٹے بھائی راشد اعظمی صاحب نے شائع کروائے، اور اپنا مجموعہ سب سے آخر میں بہت اصرار کرنے کے بعد انہوں نے آخر میں اپنا مجموعہ شائع کیا۔ دوسرے جو کوثر اعظمی، دوسرا حاشیہ جو کوثر اعظمی صاحب تھے، اس لیے کہ یہ مقدمہ جس میں انور اعظمی صاحب کے دوست جو کوثر اعظمی صاحب تھے جنہوں نے مقدمہ لکھا، ان کا تعلق بھی تحریک اسلامی سے تھا، آخر تک رہا۔ وہ اچھے مقرر، انور اعظمی صاحب کی طرح وہ بھی اچھے مقرر اور افسانہ نگار اور شاعر تھے۔ تحریک اسلامی میں کہ بہت سے رسائل میں اور اخبارات میں ان کی نظمیں چھپتی تھیں۔ ایک چیز کا ذکر کروں گا میں کہ میرٹھ کا جو ماہنامہ معیار تھا، جو ڈاکٹر نجم الاسلام نے شروع کیا تھا غالباً، اس کے پرانے شماروں میں آپ دیکھیں گے کہ بعض افسانے چھپے ہیں۔ کوئی افسانہ ابن مختار کے نام سے ہے، اس کا ذکر تو کوثر اعظمی صاحب نے اپنے مقدمے میں کیا ہے کہ پہلے انور اعظمی ابن مختار کے نام سے لکھتے تھے، لیکن اسی معیار ہی کے بعد شماروں میں کچھ افسانے ابن محمود کے نام سے ملیں گے۔ اب اگر کوئی اس وقت معیار کا اشاریہ تیار کرے تو اس کے لیے یہ معلوم کرنا بےحد دشوار ہے کہ یہ ابن محمود کون ہے۔ یہ ابن محمود کوثر اعظمی صاحب تھے۔ کوثر اعظمی صاحب وہاں عام طور پہ لوگوں میں تو زرار صاحب کے نام سے مشہور تھے، اصل نام احمد محمود تھا، تو وہ ابن محمود کے نام سے شروع میں لکھتے تھے۔ یہ وہی زمانہ ہے تقریباً جس زمانے میں شمس الرحمن فاروقی کا بالکل شروع کا جو ابتدائی 15-16 سال کی عمر میں جو انہوں نے ناول لکھا تھا، دلدل سے باہر، وہ اسی میرٹھ کے معیار میں شائع ہوا تھا غالباً 52 میں، اور جسے ان کے دوست ابرار اعظمی نے شائع کیا۔ پھر اب جو اشر نجمی نے ان پر جو کتاب چھاپی ہے اس مجموعے میں بھی وہ شامل ہے، دلدل سے باہر۔ اسی اور اس وقت فاروقی صاحب کا اٹھنا بیٹھنا تحریک اسلامی کے دوستوں میں اور شاعروں اور ادیبوں میں تھا،
تو وہی رنگ بھی اس افسانے کا ہے۔ تو یہ کوثر اعظمی صاحب یہ جتنی تحریریں ہیں زیادہ تر خاص طور پر ان کے مضامین اور افسانے جو جمع کیے راشد اعظمی صاحب نے، یہ مضامین جن رسائل میں تھے وہ رسائل سب کوثر اعظمی صاحب کے پاس محفوظ تھے۔ یہاں تک کہ یہ دیکھیے کوثر اعظمی صاحب نے جو مقدمہ لکھا ہے اور اس میں جو اقتباسات نقل کیے ہیں وہ رنگون کے روزنامہ انقلاب یا ہفت روزہ انقلاب کے انور نمبر سے، یہ انور نمبر بھی انہی کے پاس محفوظ تھا۔ میرا جی چاہتا ہے کہ اگر وہ انور نمبر محفوظ ہو تو اسے اس میں جو مضامین ہیں اسے اب ایک کتابی صورت میں اسے شائع کرنا چاہیے، جس میں انور اعظمی صاحب پر برما میں جو ان کے دوستوں نے جو تحریریں لکھی تھی وہ یکجا ہو جائیں۔ اب کوثر اعظمی صاحب کا بھی چند سال پہلے انتقال ہو گیا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ محفوظ ہو۔ تو راشد اعظمی صاحب نے ان کی جمع آوری اور اشاعت کی کوشش کی، لیکن کوثر اعظمی صاحب کا مقدمے کے علاوہ اس میں یہ حصہ ہے کہ یہ ساری چیزیں غبار آلود رسائل اخبارات میں جو ان کے پاس موجود تھے اس میں تلاش انہی نے کی تھی کوثر اعظمی صاحب نے۔ اس زمانے میں ایک اخبار، اس اخبار کا بھی کہیں تذکرہ نہ ملے گا کہ سرائے میر میں ایک اخبار آغاز سفر کے نام سے، 15 روزہ آغاز سفر کے نام سے شروع ہوا تھا اور کچھ دنوں رہا، اس کے بعد اخبارات کہاں چلتے ہیں وہ بند ہو گیا۔ یہ اخبار بھی، اب اس اخبار کی خبر بھی مشکل یہ ہے کہ چونکہ ہمارے یہاں تذکرے نہیں لکھے گئے اس لیے یہ خبر بھی کہیں نظر نہیں آئے گی۔ یہ تو خیر اخبار نکلا تھا، لیکن راشد اعظمی صاحب نے، یعنی برادر خرد انور اعظمی صاحب کے برادر خرد راشد اعظمی صاحب نے ایک 15 روزہ اخبار کا ڈول ڈالا تھا اور اس کا نام انہوں نے کرنیں رکھا تھا۔ وہ تو کلی کھلنے سے پہلے بھی بجھ گئی۔ 2 شمارے انہوں نے، اس کے 2 شمارے انہوں نے تیار کیے تاکہ ایک شمارہ نکلے تو اس کے بعد کا شمارہ پہلے سے ہمارے پاس موجود ہو، مگر اتنی تاخیر ہو گئی کہ وہ میرا خیال یہ ہے کہ جو تاریخ یعنی جو مدت ہوتی ہے سرکاری طور پر رجسٹریشن کی وہ ختم ہو گئی، اور وہ 2 شمارے جو ہے وہ کوثر اعظمی صاحب کا پریس تھا، اس پریس میں محفوظ تھے اور غلطی سے، کسی کی غلطی سے وہ ردی میں فروخت ہو گئے۔ مجھے یاد ہے کہ اس ایک شمارے میں راشد اعظمی صاحب کی کوئی نثری تحریر میں نے نہیں دیکھی، لیکن اس اخبار میں اخبار کے 2 صفحوں پر پورے 2 صفحے انہوں نے لکھے تھے اور وہ ایک خاکہ لکھا تھا اور شہریار کے قلم سے، اس کا نام ہوتا تھا شہریار کے قلم سے، اور وہ خاکہ لکھا تھا ایک مولانا عبدالرحمن ناصر اصلاحی صاحب کا، اور لاجواب خاکہ اور شاندار زبان میں لکھا تھا۔ یہ پہلی تحریر میں نے دیکھی تھی، وہی آخری تحریر بھی میں نے دیکھی۔ یہ لائق اور فائق لوگ تھے اور انہوں نے جو کام کیے وہاں ظاہر ہے وہ کام بھی ان کا تذکرہ نہ آئے گا، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کی اس محفل میں انور اعظمی صاحب کے متعلقات ہیں، یعنی اس موضوع کے متعلقات ہیں، تو میں نے سوچا کہ کچھ یہ متفرق باتیں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ۔ یقیناً یہ باتیں بہت اہم ہیں، متفرق ہیں، لیکن ان متفرقات کو اگر جمع کر دیا جائے تو ایک بہت ہی باوقار، یہ بہت ہی جامع تذکرہ جو ہے اعظم گڑھ، اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ سرائے میر میں اس زمانے میں یہ علمی اور ادبی کہکشاں تھی، ان سب پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم بہت شکر گزار ہیں، اور میں نہایت ادب کے ساتھ صاحب صدر ظاہر ہے کہ آپ کا عصر میدان کہنے کے لیے تو عربی زبان و ادب ہے، لیکن ہم اردو والے ان کے کالموں سے اور ان کی مختلف تحریروں سے جو مختلف حوالوں سے آج کے اس انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے زمانے میں آتی رہتی ہیں، بہت ہی بامانی، اور سب سے بڑی چیز یہ کہ ان کی تحریریں جو ملی اور عصری مسائل پر ہوتی ہیں وہ بہت، اس لیے کہ آج کل لکھنے والے سوشل میڈیا پر
کچھ ایسے لوگ ہیں جو مستقل ڈراتے رہتے ہیں، خوفزدہ کرتے رہتے ہیں. ایسے میں اگر کچھ ایسی تغیریں آئیں جو ہمارے لیے حوصلہ مندی کا باعث ہوں، یا ہمارے لیے کچھ نئے امکانات یا کچھ تازہ ہواؤں کی طرف اشارہ کر رہے ہوں، تو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے. آج کی اس بزم کی یا اس سیمینار کے افتتاحی اجلاس کی صدارت ایک ایسی ہی بہت ہی نامور، بزرگ اور علم و ادب کے اعتبار سے بڑی جامع شخصیت پروفیسر محسن عثمانی ندوی کی میں ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے صدارتی کلمات سے نوازیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب پروفیسر محمود صاحب، ڈاکٹر اجمل نجیم اسلامی صاحب، جناب فیضان نجیم اسلامی صاحب، ڈاکٹر اورنگزیب اعظمی صاحب، عمیر منظر صاحب، جناب ڈاکٹر کریم شفقت اعظمی صاحب، جناب پروفیسر اسلم اسلامی صاحب، انور اعظمی، بعض دید، بعض یافت، بعض دریافت. اقبال کے انتقال کے بعد اقبال کے ایک قدرشناس، قدرداں سخن شناس نے لکھا تھا کہ اگر میں تناسب کا قائل ہوتا تو لکھتا کہ غالب کی روح نے اقبال کے جسم خاکی میں دوسرا جنم دیا. انور اعظمی کو اقبال کے فکر اور پیکر لفظی سے اتنی زیادہ مناسبت ہے کہ یہ بات بھی درست ہوتی ہے اگر کہا جاتا کہ اقبال کے انتقال کے بعد ان کی روح شاعری نے انور اعظمی کی فکر میں اور شاعری میں دوبارہ جنم لیا ہے. میں اذان سحر پڑھتا رہا اور جا بجا اقبال کی لفظیات کا اور اقبال کے افکار کا اثر محسوس ہوتا رہا. میں نے انور اعظمی کو کبھی نہیں پڑھا تھا، اس لیے میں مسلم ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی نے مجھے دعوت دی تو پہلے تو میں نے معذرت کی، پھر خیال آیا کہ صدر کو کوئی مقالہ تو پڑھنا ہوتا نہیں ہے، بلکہ صدر کا بہت زیادہ پڑھا لکھا ہونا بھی ضروری نہیں ہوتا ہے، پھر دل سکنی کیوں کی جائے. میں نے شاعر کے دیوان اذان سحر کو پڑھنا شروع کیا تو محسوس ہوا کہ آبدار اشعار جاندار اشعار ہیں اور ان میں اقبال کی روح حلول کر لی ہے. اپنی ایک کمزوری کے تذکرہ کے اچھے اشعار کا مجھ پر غیر معمولی اثر ہوتا ہے. کبھی کبھی میں شعر کو بار بار دہراتا ہوں اور شاعر کا نام معلوم نہیں ہوتا ہے تو معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ابھی کچھ دن پہلے ایک شعر نظر سے گزرا ہے. احمد محفوظ صاحب موجود ہیں، خود بھی شاعر ہیں اور تمام اشعار کے شعراء سے واقف ہیں. شعر یہ تھا کہ چلا تو پاؤں کے نیچے کچل گئی کوئی شے، چلا تو پاؤں کے نیچے کچل گئی کوئی شے، نشے کی جھونک میں دیکھا نہیں کہ دنیا. دل کو محسوس ہوا کہ یہ سچ مچ شعر ہے. ہر شعر سچ مچ شعر نہیں ہوتا، اور اس وقت تک سکون نہیں ملا جب تک کہ شاعر کا نام دریافت نہیں کر لیا. لفظوں کے پھولوں کا جو اثر ہوتا ہے یہی اثر چمن کے پھولوں کا بھی مجھ پر ہوتا ہے. اسی بلڈنگ یعنی انڈین انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز کے بیرونی دروازے کے آس پاس جو پھولوں کی کیاریاں ہیں، ابھی کچھ پہلے ان میں بہت زیادہ پھول تھے. ہماری نگاہیں راستہ کرتے ہوئے وہاں پر رک جا رہی تھی. ایک بار ایک شخص نے روک کر کے پوچھا
आप क्या देख रहे हैं? मैंने कहा मैं फूलों को देख रहा हूँ। उसने कहा कि मैं माली हूँ। तो फिर मैंने जेब में हाथ डालकर एक नजराना उसे पेश कर दिया। अनवर आज़मी का दीवान सामने आया तो उसने दीवाना बनाया। अफसोस हुआ कि हमने शायद को अब तक नहीं हुआ। कलाम इंतहाई नफीस, आला तसज्जुल, बेहतरीन लफ्ज़ियात मैं पढ़ता चला गया और अब मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा करने का दिल चाहता है कि उन्होंने इस महफिल में शिरकत की मुझे दावत दी। मैंने पढ़ना शुरू किया। उसके बाद हादसा ये पेश आया कि चश्मा हमारा हादसे का शिकार हुआ। नए सिरे से उसका नंबर लेना पड़ा और वो अभी तक वापस नहीं आया। आगे ज़्यादा पढ़ने में भी दुश्वारी हुई और लिखने में भी दुश्वारी हुई। और जब हमने उसको टाइप करने के लिए दिया तो टाइप भी ठीक से नहीं हुआ और पूरा टाइप भी नहीं हो सका। अनवर आज़मी के बहुत से अशार थे जिनकी फिक्र और तखय्युल को देखकर इक़बाल के अशार याद है। अशार में, अफ़कार में, लफ्ज़ियात में इक़बाल की मुमासलत मौजूद थी। जैसे कि ये शायर इक़बाल के मदरसे फ़िक्र से फारूक होकर निकला हो। वही मिल्लत का गम, इस्लाम की सरबलंदी की फिक्र है। इक़बाल की शायरी का जिक्र आया तो कहने के लिए चाहता है कि इक़बाल की शायरी और फ़िक्र फ़लसफ़े पर जितना लिखा गया है किसी शायर पर इतना नहीं लिखा गया। एक पूरा कुतुबखाना वजूद में आ गया, लेकिन रशीद अहमद सिद्दीकी का एक जुमला इस पूरे कुतुबखाने को उठा दिया। रशीद अहमद सिद्दीकी ने लिखा था कि इक़बाल की एक हैसियत तो ये है मुस्लिम रिफार्मर रहबर, लेकिन दुनिया में बहुत ज़्यादा मुस्लिमीन और रहनुमा अब्दुल कादिर जिलानी, जुनैद बगदादी वगैरह पैदा हुए हैं। ये कहना मुश्किल है कि इक़बाल तमाम मुस्लिमीन से सबसे ऊपर थे, फौक़ियत रखते थे। इक़बाल की दूसरी हैसियत ये है कि मुफ़क्किर और फ़लसफ़ी, लेकिन दुनिया में राज़ी, गज़ाली, अफ़लातून, इब्न सीना, इब्न रुश्द और बहुत से फ़लसफ़ी गुज़रे हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि इक़बाल सबसे बड़े फ़लसफ़ी। इक़बाल की तीसरी हैसियत ये है कि वो शायर है, लेकिन दुनिया में फिरदौसी, मुतनब्बी, शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ बहुत सी शायर हैं। ये भी कहना मुश्किल है कि इक़बाल सबसे बड़े शायर है। लेकिन इन तीनों हैसियतों को मिला करके देखिए तो इक़बाल की बड़ी शख्सियत मुश्किल से। मैंने रशीद अहमद सिद्दीकी का इक़बाल के बारे में तबसरा इसलिए नक़ल किया, यही खुसूसियात इक़बाल के दर्जे में न सिर्फ, लेकिन यही खुसूसियात जो इक़बाल की थी अनवर आज़मी के कलाम में भी पाई जाती। वही फ़लसफ़ा, फ़िक्र, तखय्युल और वही मुस्लिहाना अंदाज़, आला दर्जे की शायरी, यानी वो शायरी जो पैगंबरी भी होती है। जैसा कि इक़बाल ने कहा था, शायर दिल नवाज़ भी बात कहे अगर खरी, होती हो उसके फैज़ से मज़रे ज़िंदगी भरी। शान खलील होती है उसके कलाम से आया, करती है उसकी कौम जब अपना शिरार ताबी। इक़बाल बहुत बड़ा शायर है, तमाम शायरों में बुलंद और सरबुलंद। मैं अनवर आज़मी का मुवाज़ना इक़बाल से नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इक़बाल से अनवर आज़मी का वही रिश्ता है जो नईम सिद्दीकी का, माहिरुल क़ादरी का और हफीज़ मिर्ची का इक़बाल है। मैंने जिन शख्सियात के नाम लिया है वो बड़े शायर हैं और उनका ताल्लुक़ इस्लामी अदब की तहरीक से है। अनवर आज़मी भी इसी सिलके गुज़र से ताल्लुक़ रखते हैं। इस्लाम का निज़ाम हयात, अक़ीदे और अमल की जमालियात का नाम है।
اسلام نے حسن و جمال پر زور دیا جس سے ذوق کی پاکیزگی اور نفاست پیدا ہوتی ہے، یہاں تک کہ کہا گیا ہے کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، ستاروں کو تابندگی اور چاند سورج کو رشندگی دینے والی ہستی کا انسان سے یہ مطالبہ ہے کہ اس کے کردار میں، گفتار میں، دونوں میں حسن اور سلیقہ پائے۔ ادب گفتار کے اسی سلیقے کا نام، اسی لیے اسلامی ادب میں صرف مواد اور صرف مضمون میں نہیں بلکہ حیت اور شکل میں بھی آرائش اور زیبائش اختیار کی جاتی ہے۔ حیت اور اسلوب کو نظر انداز کر دینا ذوق ادب کی خلاف ورزی ہے۔ قرآن خود فصاحت بلاغت کے اعزاز کا نمونہ ہے، اس لیے اسلامی ادب کی ذمہ داری بھی زبان و بیان کی درستی اور فن کی چابکدستی کے اعتبار سے دوسروں سے کئی گنا زیادہ ہے۔ انور اعظمی صرف اچھے شاعر نہیں بلکہ اچھے نثر نگار بھی ہیں، اور ان کا بڑے پیمانے پر تعارف ہونا چاہیے۔ انور اعظمی کے آئیڈیل اقبال شعری اور نثری اور فکری ہر اعتبار سے ان کی نظموں میں اور ان کی تجزیات میں یہ مماثلت عیاں، اور ان کی نثری اور افسانوی کتابوں میں بھی یہ مماثلت نظر آتی ہے۔ ان کے قلم سے فکشن کی کئی کتابیں ہیں۔ ایک کتاب کا نام ہے ابراہیم۔ اقبال نے جس طرح سے اپنی نظم میں ابلیس کی مجلس شورا آراستہ کی ہے، جس کا آخری شعر ہے مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے مختصر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے۔ افسانوی ادب میں انور اعظمی نے اسی طرح ابلیس کی مجلس شورا آراستہ کی ہے، اور اس کہانی کا مرکزی کردار ابراہیم ہے۔ اس کی ابراہیم کی چشم حیراں عالم حیرانی میں آسمان پر ستاروں کے جھرمٹ کو دیکھتی ہے، اور پھر شب ماہتاب میں ماہتاب کو دیکھتی ہے جو چاندنی کی دلکش چادر پھیلا رہا ہے۔ اس نے خاول مشرق کو ابھرتے ہوئے دشت و دریا پر اپنی دھوپ کی چادر پھیلاتے ہوئے دیکھا، اور پھر ابراہیم کی چشم بصیرت میں ڈوبنے والے اجرام فلکی کو معبود سے انکار کر دیا۔ پھر ابراہیم کے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا جس کی طرف انہوں نے اپنے شعر میں اشارہ کیا ہے، آج بھی وہ جو ابراہیم کا ایمان پیدا آپ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ لیکن انور اعظمی نے یہ قصہ ادب کے پیرائے بیان میں اس طرح لکھا ہے کہ اس واقعے کو ہر دور میں دہرایا جانا چاہیے، اور کتاب کی زبان وہ ہے جو عبدالحلیم شرر کی زبان ہے، جو نسیم حجازی کی زبان ہے، اور ٹائٹل پیج پر اقبال کے یہ شعر لکھا ہوا ہے، یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں، صنم کلا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ دوستو، اقبال نے کہا کہ صنم کلا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں۔ انور اعظمی جب برما میں تھے، انہوں نے بہت سے اخبارات نکالے اردو، لیکن ان کے تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ ان کا خیال تھا کہ وہاں کی جو مقامی زبان ہے اس میں بھی اخبار نکالا جائے۔ یہ جذبہ کہ ہم جہاں رہتے ہیں برادران وطن کو اسلام سے اور مسلمانوں سے مانوس کرنا بہت بڑا فرق ہے۔ یہی غفلت ہے جس کی وجہ سے برما جہاں مسلمان سکون اور عافیت آرام کی خوشحالی خوش زمانی کی زندگی گزار رہے ہیں، وہاں سے ان کو نکلنا پڑا، اور یہی وہ غلطی ہے جس کی وجہ سے 800 سال حکومت کرنے کے بعد اسپین میں ہماری حکومت ختم ہوئی، ہمارا اقتدار ہے، اور آج ہندوستان اسپین کے راستے پر۔ میرے دوستوں، یہ شعر جو ہے اقبال کا یا ابراہیم کے نام سے جو
افسانہ ڈرامہ انور اعظمی نے لکھا ہے، اس اعتبار سے ہمارے لیے بہت قابل ہے۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں، اگر ہم نے برادران وطن کو اپنے دین سے، اسلام سے، مسلمانوں سے مانوس کرنے کی کوشش نہیں کی تو یہ ملک بھی اسپین بن جائے۔ اور ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ نہ صرف اس زمانے میں بلکہ ہم سے پہلے کے دور میں صدیوں میں ہم نے یہ بڑے بڑے اسکالر یہاں موجود ہیں، یہاں احمد اسرائیل صاحب موجود ہیں۔ یہ بتائیے، مجھے یہ سوچنے کا آپ لوگوں کو اس سامنے بات کرنے کا دل چاہتا ہے کہ وہ جو جسے ہم کہتے ہیں انبیائی مشن، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آنے ہے، جو پہلے نوح علیہ السلام کے آنے اور آخری پیغمبر تک، یعنی دین توحید کو پہنچانا لوگوں تک، یہ پورا انبیائی مشن صدیوں سے کیسے آخر کیوں ختم ہوا؟ یہ اس پر ایک تحقیق کی ضرورت ہے، ریسرچ کی ضرورت ہے۔ یہ کیوں یہ گاڑی کا ڈیریلمنٹ کیوں ہوا ہے، گاڑی پٹری سے کیوں اتر گئی، اور جب تک گاڑی دوبارہ پٹری پر نہیں آئے گی شاید اس ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ یعنی صدیوں میں جتنی شخصیتیں گزری ہیں ان کے کاموں کی قدر و قیمت سے انکار نہیں ہے۔ جزوی طور پر وہ بھی انبیائی مشن ہے، یعنی آتا ہے یزکی، اور مسلمانوں کے اخلاق کو درست کرنا، کردار کو ٹھیک کرنا وغیرہ وغیرہ، ان کو دین اسلام بتانا سمجھانا، یہ بھی انبیائی مشن ہے۔ لیکن دین توحید کو، انبیاء کا کام یہ تھا کہ دین توحید کو پہنچاتے تھے، جو لوگ دین توحید قبول کرتے تھے ان کی تعلیم و تربیت کا کام انجام ہے۔ ہمارے پوری تاریخ میں کیا ہوتا ہے، ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، وہ قرآن کی تفسیر 20 جلدوں میں لکھتا ہے، دوسرا شخص کھڑا ہوتا ہے، وہ بخاری یا مسلم کی شرح 20 جلدوں میں لکھتا ہے، تیسرا آدمی کھڑا ہوتا ہے دین کی خدمت کے لیے، وہ فقہ و فتاوی کی کتاب 20 جلد میں لکھتا ہے، پھر ایک اور آدمی کھڑا ہوتا ہے، وہ سیرت پر کتاب لکھتا ہے 20 جلدوں میں۔ پاکستان میں جو نقوش کا جو سیرت کا نمبر ہے وہ تقریباً 20 جلدوں میں، لیکن 20 انسانوں تک دین توحید کے پہنچانے کا خیال اسے نہیں آتا۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید اس بات کو کرنے کی ضرورت پیش آئی، یعنی تمام انبیاء کرام تو کام یہ کرتے تھے کہ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قوم، ہم نے سب سے پہلے دارالعلوم دیوبند اور اس کے بعد سینکڑوں مدارس جو ہندوستان میں قائم کیے، وہ صرف اس لیے قائم کیے کہ ہم لسان المسلمین میں، لسان قوم میں نہیں، لسان المسلمین میں مسلمانوں کے سامنے مسجدوں کو خطاب کرنے والے علماء پیدا کریں۔ یہ ہمیں ایک ڈیویشن نظر آتا ہے انبیاء کے کام سے اور اس کام سے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو تکلیف ہوگی، سننے والوں کو تکلیف ہوگی، جو لوگ ہماری تحریروں کو پڑھتے ہیں ان کو تکلیف ہوگی، لیکن اس کے سوا اس ملک میں کوئی حل باقی نہیں بچا ہے۔ وآخر دعوانا اب افتتاحی اجلاس کے ہم بالکل آخری پڑاؤ پر آ چکے ہیں۔ آج کے اجلاس دو اہم شخصیات، کل مولانا ولی رحمانی صاحب کا انتقال ہوا تھا، ان کی ملی، قومی، سماجی اور تعلیمی خدمات کے تئیں نہ صرف ایک اظہار تعزیت پیش کرتا ہے بلکہ ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرتا ہے۔ اسی طرح سے آج صبح افتخار امام صدیقی صاحب کے انتقال کی خبر ہے۔ شاعر، ادیب اور ادبی صاحب، شاعر کے حوالے سے، ماہنامہ شاعر کے حوالے سے اور اس پورے گھرانے کی بہت اہم خدمات ہیں اردو ادب اور ادبی صحافت کے حوالے سے، ان کی بھی بلندی درجات کی یہ اجلاس دعا کرتا ہے۔ اب میں آخر میں اظہار تشکر کے لیے حکیم، نازش، احتشام آدمی سے درخواست کر رہا ہوں تشریف لائیں اور افتتاحی اجلاس کے خاتمے پر وہ اظہار تشکر پیش کریں۔
السلام علیکم. آج کے اس یادگار گلوکار سنگار کے صدر پروفیسر محمد اسماعیل صاحب، مہمان خصوصی ڈاکٹر محمد نذیر اصلاحی صاحب، پروفیسر محمد افضل اصلاحی صاحب، ڈاکٹر عامر صاحب، پروفیسر احمد محمود صاحب، ڈاکٹر صدر احمد اصلاحی صاحب، ڈاکٹر عمیر منظر صاحب اور تمام شرکاء، آج کے اس پروگرام میں آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ اپنی تمام مصروفیات کے باوجود اس پروگرام میں شرکت کے لیے تشریف لائے اور ہماری حوصلہ افزائی کی. اس کے لیے ہم آپ کے بےحد ممنون ہیں. آپ کی آمد ہمارے لیے باعث صد افتخار ہے. آپ کی شرکت ہماری نہ صرف یہ کہ باعث فخر انتخاب ہے، بلکہ آپ محترم مہمانان و معزز شرکا کی حاضری میں ہماری حوصلہ افزائی کی اور اس تقریب کو تاخیر سے بنانے میں آپ سب نے اہم کردار ادا کیا. اس کے لیے ہم صمیم قلب سے ایک بار آپ تمام حضرات سے شکریہ ادا کرتے ہیں. تو چائے کا وقفہ ہے اور اس کے بعد جو اجلاس ہوگا اس کی صدارت پروفیسر اسلم اصلاحی صاحب اور پروفیسر ندیم محمد صاحب فرمائیں گے اور اس کی نظامت ڈاکٹر صاحب عمران اور اس میں پروفیسر صفدر رحمان قادری، جناب سہیل انجم، ڈاکٹر ساجد ذکی فہمی، جناب دلشاد حسین، سلمان فیصل، ڈاکٹر شہباز فیاض، ڈاکٹر علام الدین، ڈاکٹر عائشہ پروین، نازیہ ممتاز، یہ لوگ موقع میں کہیں گے. تو چائے کا وقفہ ہے، اس کے بعد انہوں نے مطالبہ کیا کہ میں آؤں اور وہ نہ بھی کرتے تو بھی میں آتا، کیونکہ میں تکلفات کی میں قائل نہیں ہوں. والد محترم کے تعلق سے سیمینار ہے اور میں نہ آؤں، یہ بڑی وسیع بات ہوگی اور وزیر فخر میں نہ ہوں. اور میں سے مجھے اعتراض تھا اس عنوان پر بازیافت، میرے لیے تھوڑا سا اس میں تردد تھا، کیونکہ بازیافت وہ کرتے ہیں جو یافت نہ کریں. آپ یافت یافت ہے، ہم وقت یافت ہے، بچپن سے یاد کرتے رہے ان کو. خیر یہ جو باقی بات آ جاتی، میں جو چھوٹا سا منظر نہیں لکھی بن کے خوابوں کی طرح آپ کہاں رہتے ہیں، پوچھتا ہے میرا دل آپ کہاں رہتے ہیں. تھوڑی سی میرے کی حصہ سناتا ہوں. جی 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 جب چھوٹا تھا تو بھائی کوئی یقین نہ ہو، بن کے خوابوں کی طرح آپ کہاں رہتے ہیں، پوچھتا ہے میرا دل آپ کہاں رہتے ہیں. اب کہاں آئے گی گلشن میرے کوئی بہار، کون بخشے گا میرے دل کو منگوں کا نکھار، کس کی آنکھوں میں مجھے دیکھ کے آئے گی طرح. خیر یہ تو بات آ گئی، باتیں نہ ہو گئی. بس احمد محمود صاحب نے بڑی اچھی سی باتیں بتائی انہوں نے، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی پڑھا کو، اور خاص طور پر دردوں کا جو حصہ ان کا بہت ہی گلمخ تھا. کچھ ایسی باتیں اس لیے میں تدریس سے واقف ہوں اور اردو سے میری وابستگی ہے اور میں مادری زبان ہے. دو چار باتیں ایسی آ گئی ہیں جو جن پر مجھے تھوڑا سا تردد ہے، میں چاہتا ہوں کہ شیئر کروں، آپ کا شامل کروں. کہ پہلی بات یہ ہے کہ وہ رکن اسلامی جماعت اسلامی کے رکن تھے وہ، لیکن انہوں نے قطع تعلق کر لیا تھا، جو میری والدہ محترمہ نے بتایا، کیونکہ ان کا مزاج ہے مختلف تھا. وہ مداحنت کے قائل نہیں. ایک چھوٹی مثال میں دیتا ہوں، اور میں اس لیے بات کرنے آ گیا تھا کہ آپ کی شریف ہم کس کا ایک آدمی تو ہم سیکھیں اس سے کیا کہنا چاہتے ہیں. یہ واقعہ مجھے وزیر خان صاحب نے بتایا. مجھے صاحبزادی پیدا میری شاگرد جب میں جامعہ میں تھا، میں نے اپنا گلے جانا شروع کیا، تو میں گیا تو مجھے گلے سے لگے صاحب اور میرے گلے لگ گئے اور کہنے آپ تو مختوم کراتے ہیں، آپ مختوم کرتے ہیں.
कहने लगे कि देखिए क्या आपकी सीख हम सब के लिए सीख है, क्या क्या कह रहे हैं। और उन्होंने कहा था इतनी आप इकराम कर रहे हैं, नहीं इकराम तो लायक बात है, और हम तो भाईजान को कहते थे, भैया भैया कहते थे लोग, हम भी सबसे बड़े थे और बहुत ज़्यादा उनको कमाल था अपने जुबान पर। कहने एक दफ़ा नवाब रामपुर ने दावत दिया था जमात इस्लामी के अरकान को, तो उसमें तमाम अरकान उस पर से तमाशा कर रहे थे, शर्माए उस पर रहे थे अपने आप को, नवाब क्या जाना। फातिह साहब ने कमरे में बैठे थे, लिख रहे थे, मगरिब की नमाज पढ़ी उन्होंने खानकाह साहब और लोग अरकान नमाज पढ़ी मगरिब की, उसके बाद इशा की नमाज पढ़ी, ये था कि इशा की नमाज बंद हो जाएगी, नमाज पढ़ के तो फिर पहले चादर पहने हुए थे, तो मगरिब नमाज पढ़ने को आए, इशा की नमाज बात गए तो चप्पल पहने थे, फिर चप्पल पहने थे, उन्होंने चादर उड़ी थी और चादर जो डाली, फिर चलो चलते। तो खान साहब ने कहा कि हमने कहा नहीं ऐसे कैसे चलने वाला, आपने जाना है थोड़ा सा ठीक ठाक हो जाइए। कहना किस नवाब की बात कर रहे हो, तुम लोग दिमाग के बंदे नहीं, चाहे किसी भी जमात में हो जाए तुम्हारी सोच जो है वही पस रहेगी। ये नवाब जो है दुनिया की इसकी क्या हैसियत है, अरे तुम्हारे साथ मैंने मगरिब की नमाज पढ़ी, इशा की नमाज पढ़ी है, उस वक्त अगर मुझे टोकते कि रब्बुल आलमीन सामने जा रहे हो, तुम कैसे जा रहे हो, तो समझ में बात आती है। नवाब की तुम्हारे अंदर अहमियत अल्लाह ने अहमियत नहीं तुम्हारी, तो सीख हम सब के लिए मैं शेयर कर रहा हूँ, मतलब आदमी हम लोग जो दुनियादार हो गए, नवाब से करके हमारे पढ़ने कर रहे थे, असली कभी हमारे यहाँ बहुत है। मैं अपने बच्चों से शेयर करता हूँ, हम कभी किसी खातिर ना लाए, खातिर लाए सिर्फ एक बात जो वादौला शरीक है, उसके अलावा कोई बड़ा नहीं, हम सब इंसान हैं और सब बराबर है। अफसोस की बात इस बात को हम समझ नहीं पा रहे हैं, अफसोस का मुकाम ये समझ नहीं पा रहे इस बात को। तो अगर मेरी बात एक मर्ज़ा समझ ना आ जाए, हम चाहेंगे हम अमल करें, और अगर अल्लाह के साथ हम जाएंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद भी हो। कुरान शरीफ कहता है फसुल्लाह, जब भी कोई वाक़या हो, कोई बात हो तो आप अल्लाह की तरफ भागो। मुश्किल ये है कि हम अपने लीडर के पास भागते हैं या सियासी पार्टियों का ताल्लुक रखते हैं, हमारे मसाइल का उनके मसाइल नहीं है, मसाइल का सिर्फ अल्लाह के पास। और वालिद मोहम्मद बहुत ही कम था, कभी कोई समझौता नहीं करते थे और बेबाक थे, बेखौफ थे, और हमने जब इस्लामी ताल्लुक कर लिया तो ग्रुप में नहीं थे बाद में, और इसीलिए जैसा बीजेपी का नहीं सजीद साहब का हमारे कागजी का जिक्र किया, क्योंकि लोग पाकिस्तान है। लेकिन हमारे वालिद साहब ने ये कह के छोड़ा था जमात इस्लामी कि अगर हमें लेक्चर बेच करके, किताबें बेच करके पैसा कमाना है तो इससे अच्छा है कि हम भट्टा खोल लें, सारी दुकान खोल लें, दीन फरोशी हम नहीं हो सकती। और पता नहीं जमात वालों की बात कैसे उन्होंने तो अंगेज किया, क्या किया, पहले एक फासला बन गया, जिसका नतीजा ये है कि उनको वो शर्त नहीं मिली उस प्लेटफॉर्म से। अहमद महमूद साहब ने बहुत अच्छी बात कही गई, जो ख्यालात हैं इस्लामी हैं, ये है वो है। सबसे बड़ी बात ये उनकी जो थी, जिससे ताजमहल का जिक्र है, ताजमहल के ऊपर जो है उनकी लंबी नज़र है, लंबी नज़र उसके लिए इसलिए हो गई है, मैं जब अजहर यूनिवर्सिटी में था तो अरबी जुबान के इस वक्त के सबसे बड़े शायर जो माने जाते हैं अहमद शफी। अहमद शफी के ड्रामों के ताल्लुक से ये इतराज़ बहुत आम है कि उनके डायलॉग बहुत लंबे हो गए, उनके डायलॉग बहुत लंबे हो गए। तो मैंने अपनी जो थीसिस पे लिख रहा था, तो मैंने हमारे अपने सुपरवाइजर से बात हुई, उन्होंने क्या लिखा है, मैंने कहा भाई ड्रामे जो है डायलॉग बहुत लंबे हो जाते हैं, कहना तो दूसरों तरतबों में दूसरों पहले में तो बातें कह रहे हैं, लंबे डायलॉग उसके हो गए जो कादिर कलाम होगा। इसने कहा था इसीलिए एक पूर्ण का मजमून तो 100 रुपये मानो, हर आदमी नहीं मार सकता, हर आदमी लंबी नाम नहीं ले सकता, वही लिखेगा जिसके पास अल्फाज का जखीरा हो। तो ये ऐप नहीं है बल्कि हुस्न है, हम उर्दू वाले समझते हैं ऐप, लिख के दिखाए कोई लोग वही लिखेगा जिसके पास अल्फाज जखीरा होगा, सरमाया होगा। जो बेसरमाया है, आज हमारे यहाँ मुश्किल हो रही है, हम हमारी गुफ्तगू होती नहीं जब उनसे बात करते, उर्दू वालों को आमतौर से है कि हम रवायत परस्त हैं, हम रवायत परस्त हैं और हमें रहना भी चाहिए, क्योंकि रवायत आप क्या करेंगे, आप छोड़कर मगरिब रवायत चले जाते हैं कि मगरिब रवायत करते हैं, ईएस ने क्या लिखा इस पर आप देखते हैं, भाई गालिब ने क्या लिखा है, उस मजमून कैसे बांधा है, उसको देखने की जरूरत है। तो जनरल ताल्लुक से आपने इतना सुना ठीक है, अपने नजर है, लेकिन नजर तभी हो गई इसलिए वो कलाम देखते हैं फिनिशन करते गए, अल्फाज के भरमार कर दी उन्होंने। ताजमहल के ताल्लुक से भी देखिए, अब सोच जिसकी जैसी होती है उसको पसंद करता ना पसंद करता है,
दो शोरा है। एक तो प्रोग्रेसिव में लिखा था कि शहनशाह ने बनवा के ताजमहल, हम गरीबों की मोहब्बत उड़ाए मजा। शकील बदावी ने लिखा कि एक शहनशाह ने बनवा के ताजमहल, हम गरीबों की मोहब्बत निशानी दी है। हमारे वालिद मोहतरम ने उसी बात को अपने नौकरी से कहा है, इस ताजमहल की मायसे रसवाई इस्लाम। तो जाहिर बात है कि अगर हमारी फिक्री शायद निजी फिक्री होगी, हम कहेंगे साहब ये अजीम शायर, और अगर हम प्रोग्रेसिव होंगे हम कहेंगे वो अजीम शायर। ये सोच का अपना परसेप्शन है, इसमें हम किसी को कम नहीं करेंगे ना ज़्यादा करेंगे। तो हमारी सोच ये है, उनकी सोच ये है। जाहिर बात मैं वजह नहीं टोकट वाला करना चाहता, माफ करिएगा, मैं बोल गया कुछ। मैं सिर्फ चाहता था कि ये लोग शायद फिर इत्तेफाक जब दोस्ता रहे न रहे, आप लोग शायद नहीं मिलेंगे उस सेशन में जब रहेंगे। तो वालिद मोहतरम मैं चाहता हूँ कि हम तरतीब करें उनको, और मेरे अंदर भी कुछ इस तरह की बातें आ जाती हैं कि नहीं किसी को खातिर नहीं लाएंगे, सिर्फ खातिर में लाएंगे अल्लाह वहदहु ला शरीक, कुछ नहीं, नथिंग। और घर में जब बातें हो गया तो माफ करिएगा, कुछ ऐसा होता है आप भी वालिदैन के ताल्लुक से जो है वो अशबाह हो जाते हैं। तो आप बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग आए और जिक्र किया। और जिक्र करना नहीं है, आगे चलकर अमल करें, चीज़ अमल है। वाले मतलब गाँव में कहते थे, गाँव में वो न सिर्फ मथारी थे बल्कि लोगों को मथारी बना देते। एक लाख वजह से किया नंबर जो है रखा था मकसूद से बात कर, तो उसमें मैंने कहा हम ये तो बेचन दादा का फोटो है, बेचन दादा का फोटो है, लेकिन लिखा क्या था असल मुहवारी, ये उनका तरीफारा उनका असल मुहवारी। हालांकि वो बेचन दादा थे, मामूली आदमी थे, वो चाहते थे हर आदमी को धरने को फाल, एक आदमी नहीं। तो हम सब मिल करके कोशिश करें कि जो राहें उन्होंने हमको दिखलाई हैं उनको हम फॉलो करें, और इंशाल्लाह कामयाबी होगी अगर हम लोग मुखलिस हो गए और अगर हम अपने जज्बे में साजिद हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया, माफ़ करिएगा अगर कोई चीज़ ऐसी हो जो आपके खिलाफ गुजरी हो, बहुत बहुत शुक्रिया।